अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक। सुबह पाकिस्तान की एक खूबसूरत एपिसोड के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। बहुत बहुत जुम्मा मुबारक है। वीकेंड की वाइब्स आना शुरू होगी और कल डॉक्टर सरदार सरफराज साहब ने जो बात कही थी ना कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो इस्लामाबाद में तो आज रात को बारिश हुई है और सारा इस्लामाबाद धुला धुला नहलाया हुआ लग रहा है और आज से 3-4 दिन के लिए बारिशों का स्पेल भी शुरू होने वाला है। तो फिर वो वीकेंड की वाइब्स जो है ना वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि इस दफ़ा वीकेंड पे अच्छा मौसम जो है ना वो फेस करने को मिलेगा। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और हाईलाइट सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम लोग। आज अपना सबसे पहला सेगमेंट न्यूज़ के बाद हमारे साथ पहले गेस्ट जो मौजूद होंगे तमाम ही डिप्रेस्ड सोल जो हैं उनके लिए हम ये सेगमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसको एक वक्त में तो निगलेक्ट किया जाता था, लेकिन लोगों ने इस पर बात कर करके अब इसको एक ऐसा मौजू बना दिया है जो हर घर की डिस्कशन होता है। तो हमने बोला क्यों ना इसको प्रोग्राम में भी डिस्कस करें कि डिप्रेशन की खास कर नौजवानों में आखिर ऐसी क्या वजह है और कैसे इसको जो है ना वो किया जा सकता है, इसका तदारुक। और इसके लिए हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट जवेरिया फातिमा मौजूद होंगी जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं। बिल्कुल, और डिप्रेशन की बात हो रही है तो क्यों ना वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव बात भी की जाए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल बड़े ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है पाकिस्तान में आते जा रहे हैं और बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे किस तरीके से कि आप अपने आइडियाज़ को जो है एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आ सकते हैं और आप अपने आइडियाज़ को किस तरीके से बआसानी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जी एंटरप्रेन्योर हैं उस्मान साजिद, और इनसे जानेंगे कि इनका सफ़र कैसा था और बाकी लोगों को ये किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि हमारे नौजवानों को इसी तरीके से उनका पॉजिटिव फीडबैक देके और उनकी चीज़ को आगे फैला के अवेयरनेस क्रिएट करके उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उनका हौसला बुलंद किया जाए। और इसी के साथ साथ जब हम लोग डिप्रेशन का जिक्र कर रहे हैं, आगे बढ़ने वाले नौजवानों का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं पर हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिगरेट नोशी की तरफ है और उसमें ख़ास तौर पर तंबाकू का इस्तेमाल नौजवानी की एज में कैसे ये आपको डैमेज करता है और कैसे ये ख़तरा बन सकता है आपकी फैमिली के लिए। आप पहले एक सिगरेट से शुरू करते हैं, देन वहाँ से दूसरे किसी नशे की तरफ जाते हैं और फिर ये करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि आपको आम नशे जो हैं वो इतना वो कहते हैं ना कि जो बज़ होता है वो बज़ नहीं दे रहे होते, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तमाम तर इशू के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और सिगरेट नोशी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शारिक महमूद खान साहब, जो इसके टॉपिक के एक्सपर्ट हैं। वो हमें बताएंगे कैसे इससे जो है ना वो निपटा जा सकता है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव चीज़ की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी कि हमारे स्टार्स जिनको हम यूजुअली अप्रिशिएट करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि सुबह पाकिस्तान में एक ना एक सेगमेंट ऐसा हो जिसमें हम किसी भी उभरते हुए सितारे से बात करें। तो आज भी इसी तरीके के एक सितारे से बात करेंगे जिन्होंने शान पाकिस्तान अवार्ड अपने नाम किया और वो है बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। और वकास मिंगल हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि अवार्ड क्या है, अवार्ड को हासिल करने का तरीका क्या था और बाकी अगले साल अगर ये अवार्ड होता है तो उसमें किस तरीके से ये हिस्सा ले सकते हैं। और ख़वातीनो हज़रात, आज इस्लामी तारीख़ के एतबार से नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की से मुतल्लिक़ यौम शहादत है आज उनका, और आज हम वो भी डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लोग साथ ही साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि आमद जो है वो रबीउल अव्वल की है, हर तरफ खूबसूरत बहारें छा जाती हैं और पाकिस्तान में एक हम देखते हैं कि अगर आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया हो रबीउल अव्वल के दौरान जीटी रोड पे और पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में, तो वहाँ पर इमारतें सजी होती हैं, बल्कि इस्लामाबाद भी पूरा सजा होता है और बहुत खूबसूरत घड़ियाँ होती हैं। तो आज हम उसको भी डिस्कशन करेंगे और हमारा पूरा ये सिलसिला शुरू होगा जो 1 रबीउल अव्वल से चलेगा 12 रबीउल अव्वल तक, जिसमें हम लोग डेली एक सेगमेंट भी शामिल करेंगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हमें घुट्टी में भी यही चीज़ पिलाई गई कि बेहतरीन जो है वो सीरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो हम आगे फैलाएं, ये हमारी कोशिश होगी रबीउल अव्वल में। बिल्कुल ऐसे ही, और आज के दिन जो है हमारी ये भी कोशिश होगी कि बहुत सारे लोगों की बर्थडेज हैं तो वो भी सेलिब्रेट करें और बताएं कि सुबह पाकिस्तान में आज किस किस को हम बर्थडे विश करने वाले हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले एक हमारी दोस्त हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड भी हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फातिमा वकार की। आज उनका यौम पैदाइश है, तो उनको बहुत बहुत जो है ना वो हैप्पी बर्थडे, और इसके साथ साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका आने वाला साल, आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा करे। जितनी भी आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं इस कुदरत के साथ, वो आपकी उम्मीदें ज़िंदा रहें, वो पूरी हों और अल्लाह आपकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करें। और इसके साथ साथ सुमेर कुरैशी हैं, उनकी भी आज बर्थडे है, तो उनको भी बहुत बहुत
ढेरों मुबारकबाद कि उन्होंने एक साइकिल जो है वो अपनी ज़िंदगी का और कंप्लीट कर लिया और अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ने लगे हैं। आज कुछ अज़्म करें, आदा करें कि कुछ नया करेंगे और अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन किसी दूसरे का सहारा बनेंगे और किसी दूसरे के लिए कुछ ना कुछ एक छोटा सा काम करेंगे और डेली की बुनियाद पर जो है ना ये भी अपने आप से एक फ़ैसला करें कि हमेशा जब उठना है ना तो नए दिन को इस उम्मीद के साथ जगाना है। और एक और जिन की बर्थडेज होती हैं उनको मैं ये भी कहता हूँ, वैसे भी हर किसी के लिए ये चीज़ है कि अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल्स जो है ना वो प्लान करें लेकिन उसको पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। आज से 10 साल के बाद के बारे में ना सोचें, 5 साल भी ना इवन सोचें। आप सोचें कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। That's it. तो इसी तरीके से अपना साल, अपना दिन जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजारें और उसको जो है वो एंजॉय भी करें। तो डेफिनेटली जी आपको सबसे पहले जो डिप्रेशन हुआ कल उसका जिक्र करते हैं। पाकिस्तान मैच हार गया है लेकिन क्या करें जी, हमारी टीम है, तुम जीतो या हारो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ होगी तो वो हम लोग करेंगे। लेकिन थोड़ा सा दुख बस ये है कि पाकिस्तान में एशिया कप था और पाकिस्तान की सरजमीन पर ये मैचेस नहीं हुए, श्रीलंका में हुए। लेकिन जो सिलसिला चल रहा था आप लोगों को भी पता है कि भारत की हठधर्मी जिस तरीके से बरकरार थी, लेकिन पाकिस्तान पहले एक मैच हारा और कल बहुत अच्छा मुकाबला किया और खास तौर पर जमान जिन्होंने डेब्यू था जिनका, उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 विकेटों से हम लोग ये मैच हार गए हैं और 2 विकेटों से वो लोग जीत गए हैं। एक बॉल पे 2 स्कोर चाहिए थे और वो आखिर में बना गए। क्या करें, अब गेम है क्या करें, ग्रीन और शर्ट कोई हम खेलता ऑन है करते कोई हारता हैं। है। बिल्कुल, कोई जीतता है कोई हारता है। लेकिन वो कहते हैं कि हर जगह पे एक कैप्शन देखने को मिला मुझे कि हम हारे लेकिन वी फाउंड अनदर हीरो। तो हमें जमान खान की सूरत में एक और हीरो मिल गया और हमें पता चला यार पाकिस्तानी टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि हमेशा अपना किरदार निभाते रहते हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। तो कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है, दिल छोटा नहीं करना। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक और मजे की जो न्यूज़ है उसके बारे में और स्पोर्ट्स की ही दुनिया से है। और वो ये है कि एशियन गेम्स स्टार्ट होने वाली है और उसमें भी पाकिस्तान जो है वो भरपूर शिरकत करेगा। और आपको बताती चलूँ कि 262 रुकनी जो दस्ता है पाकिस्तान को इसमें शिरकत करेगा। और इसके पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर ने इस बात की तस्दीक की और उन्होंने कहा है कि चीन में जो 23 सितंबर से शुरू होने वाली एशियन गेम्स हैं इसके 24 खेलों में पाकिस्तानी एथलीट्स जो हैं वो एक्शन में होंगे और भरपूर हिस्सा लेते हुए दिखाई भी देंगे। गेम्स में 147 मर्द और 53 खवातीन एथलीट्स जो हैं वो मेडल लेने के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे और देखेंगे किस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं। और चीन ऑफ कोर्स हमारा बरादर मुल्क भी है और चीन के साथ पाकिस्तान चीन दोस्ती भी बरकरार रहेगी। लेकिन गेम्स के थ्रू अगर ये चीज़ और ये बॉर्डर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाए तो ये इससे ज़्यादा बेहतरीन बात क्या हो सकती है। एग्री। और इसके साथ साथ जहां पर हम लोग जिक्र करें ओलंपिक्स का, वहीं पर पाकिस्तान ओलंपिक्स भी शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान में कराची की ये 7वीं स्टूडेंट ओलंपिक्स का आगाज़ हो गया जिसमें पहले रोज़ फुटसॉल और उसके साथ साथ थ्रो बॉल के मुकाबले होंगे। आपको बताते चलें कि स्टूडेंट ओलंपिक्स जो है काफ़ी अरसे से हो रही हैं और इस साल भी 100 से ज़ायद स्कूल, कॉलेजेस और जामियात इसमें हिस्सा ले रहे हैं और तकरीबन 4000 से ज़ायद तलबा व तालबात इसमें शिरकत करेंगे। द सिटी स्कूल, PEF और इसके अलावा बहुत सारे बीकन लाइट यानी कि इस तरह की बहुत सारी प्राइवेट, गवर्नमेंट और एंटिटीज़ डिफरेंट इन्वॉल्व हो रही हैं और मकसद ये है कि खेलों को फ़रोग दिया जाए और हमारी नेशनल टीम्स जो है उन तक इन बच्चों की रसाई मुमकिन बनाई जा सके और इनके हुनर को मज़ीद निखारा जा सके और हेल्दी कंपटीशन को डिक्लेयर जो है ना वो करना चाहिए। और डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों का आगे बढ़कर जो है ना वो हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी बात करेंगे। जिस तरह से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स की बात करते हैं तो क्यों ना आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी बात करें कि आज का दिन 15 सितंबर क्यों इतना अहम है और उसको क्यों मनाना चाहिए और किस हवाले से मनाया जाता है। तो आपको बताते चलें कि आज जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, यानी जमहूरियत का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इसको मनाने का मकसद ये है कि दुनिया में तमाम लोग अपने जमहूरी हकूक़ को जो है पहचानें और देखें कि किस तरीके से तमाम ममालिक जो हैं वो जमहूरी तरीके से रह रहे हैं। और वैसे ये बात भी देखने के काबिल है कि बहुत सारे ममालिक में जमहूरियत है लेकिन जो उनकी हुकूमतें हैं वो प्रॉपरली उन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर रही थी। आज के दिन मनाने का मकसद यही है कि दुनिया में हर तरीके से आप लोगों को हम जगाएं और अपने हकूक़ के बारे में आप लोग जागें ताकि आप लोग वो सवाल जो है ना वो करने की हिम्मत रखें। और इसी के ऊपर हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट है शुमाइला जावेद की। जमहूरी निज़ाम आवाम की हुकूमत आवाम के लिए आवाम ही के जरिए के उसूल पर कायम है। जमहूरी निज़ाम को किसी भी मुल्क के इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट चीन की है जिसके अरकान की तादाद 3000 है, जबकि वेटिकन सिटी के 7 अरकान हैं, जो कि सबसे छोटी पार्लियामेंट है। पाकिस्तान में वफाकी सतह पर कानून साजी के 2 इदारे कौमी असम्बली और सेनेट हैं, जिनके अरकान की तादाद 442 है। मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बली में खवातीन की तादाद 33% है। अवाम को जब भी वोट का हक मिला उन्होंने इसे जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया। 2018 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत जब अवाम की हिमायत खो चुकी
तो उसे भी एक जमहूरी तरीके से तब्दील किया गया, जो अवाम का ऐवान और अवाम के फैसलों की जिंदा मिसाल है। अब अवाम एक मरतबा फिर अपने वोटों से नई क़यादत मुंतखब करेंगे और यूं जमहूरियत की रेलगाड़ी अवामी ताकत से जमहूरी रास्ते पर रवां दवां रहेगी। जी, आप लोग देख रहे थे इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के हवाले से। आज इसके हवाले से मुख्तलिफ शोज़ भी होंगे, तकारीब भी होंगी, तो आप लोग अपने आप को अगर मज़ीद अवेयर करना चाहते हैं तो गूगल पे जाएं, आज के दिन की अहमियत को पहचानें, कब शुरू हुआ था ये दिन और क्या क्या मज़ीद इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है एज एन इंडिविजुअल आपकी, वो आप ज़रूर देखें। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे कुछ इंटरनेशनल ख़बरों का, और इंटरनेशनल ख़बरों में सबसे पहले एक सयाहों से मुतालिक हमारे पास खबर है विलिश के खूबसूरत शहर से, जहाँ पर एक घोड़े ने अपनी जो है वो जान की बाजी हारी है, लेकिन इंसानों की वजह से। जी हाँ जी। अब मामला क्या हुआ कि वहाँ पर सयाहों को बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त थी और खुले जानवर थे, और वहीं पर एक नन्हा घोड़ा था जिसके साथ सेल्फी लेने के लिए बहुत सारे जमा हो गए लोग, और उन्होंने बोला कि ग्रुप सेल्फी लेते हैं, लेकिन वो ग्रुप सेल्फी की वजह से घोड़ा डर कर भागा है और उसने पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गया। और अब वहाँ पर ये पाबंदी लगा दी गई है कि सयाह जो हैं वो दूर दूर रहेंगे तमाम तर जानवरों से, ताकि कोई इस किस्म का दोबारा कदम कोई भी जानवर ना उठाए और ऐसा नुकसान ना हो। बिल्कुल, और ये देखें हम सेल्फीज़ के लिए कितने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम किसी भी चीज़ का लिहाज ही नहीं रखते। मैंने पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट देखी थी कि बहुत सारे जो टीनेजर्स थे वो गए हुए थे एक मकाम पर, वहाँ से सेल्फी ले रहे थे, तो सेल्फी लेते हुए वो ऊंचा मकाम था और वहाँ से फिसल कर जान की बाजी हार गए। तो इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो अपनी सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसके बाद अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी जानदार हैं तो उनकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो सेल्फी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मूवमेंट्स को एंजॉय करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी कह लें या फिर एक नया इनिशिएटिव लिया गया, और वो ये है कि किस तरीके से तहकीक करके इंसानी जो टांगें हैं, इंसानों की काटी हुई टांगें हैं, वो इस्तेमाल की जाएंगी और उनसे जो है वो पता लगाया जाएगा कि इंसानी बॉडी को तलाश करने में कितनी मावन साबित हो सकती हैं। तो ये एक नया प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि जी इस मंसूबे में बरतानिया की हुकूमत जो है वो सबसे पहले है, और बरतानिया की जो हुकूमत है उन्होंने क्या मंसूबा बनाया है कि जो कुछ कुत्ते हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो पालतू कुत्ते हैं जिनको इन्होंने प्रॉपर तरीके से पाला हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये प्रोसेस किया जाएगा और मुख्तलिफ तरीके से ये इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन अगर ये इजाज़त मिल जाती है इसको करने की तो बरतानिया पहला मुल्क होगा जहाँ पे ये तजुर्बा किया जा रहा है, और होपफुली ये सक्सेसफुल भी हो जाए। वंडरफुल जी, आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं एक और ऐसी ही जानवरों से मुतालिक मेरे पास खबर है। आज तमाम तरह ऐसी आ रही हैं, लेकिन अच्छी खबर है ये। विटन कैसल पार्क के सिंक होल में एक फंसे बैल को रेस्क्यू कर लिया गया। अब वो क्या हुआ है, किसानों ने देखा कि एक बैल जो है वो गिरा हुआ है, और ये वीडियो काफ़ी वायरल चल रही थी, और इसे बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया, और अब बैल बिल्कुल ठीक है। हत्ता कि फौरी बाद उसे अपनी टांगों पे भी चलना शुरू कर दिया, और बैल को रेस्क्यू करने की वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रही थी। आप लोग देख रहे हैं वही वाली वीडियो। बिल्कुल, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आती हैं जिसमें जो इस तरह के जानवर होते हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखें, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती है तो उसको प्रॉपरली सेव कर लें। तो ये एक बेहतरीन इकदाम है। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी जगहों पर आजकल सयाहत बहुत ज़्यादा चल रही है, और सयाहत के हवाले से एक मसला जो दरपेश होता है वो ये है कि वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उनको बड़े मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे ओवरलोड क्रिएट हो जाता है। तो इटली ने इस तरीके का एक इकदाम उठाया है, और इटली का जो शहर है वेनिस, जो कि बड़ा ही खूबसूरत भी जाना जाता है, ठीक है, पानी का शहर भी इसको कहा जाता है, तो उस शहर में एक नया इनिशिएटिव ये लिया गया है कि जितने भी सयाहत करने वाले सयाह आएंगे उनसे पर डे जो है वो फ़ीस वसूल की जाएगी, और वो इसलिए ताकि ज़्यादा सयाह वहाँ पर ना आएँ और एक लिमिटेड नंबर जो है वहाँ पर मेनटेन किया जा सके। और वेनिस सिटी काउंसिल की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि शहर में सयाहों की कसरत की वजह से जो है वो ये इकदाम लिया गया है, और ये ऐसे इकदाम किए जाते रहेंगे, और आइंदा साल बहार के मौसम में शहर में सयाहों की तादाद हमेशा से कहीं ज़्यादा होने के खदशात जो हैं वो हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने इकदाम लिया है कि पर डे जो है एक दिन के लिए 5 यूरोज़ की रकम वसूल की जाएगी। वंडरफुल। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं एक ऐसे बच्चे का जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल है, और खेल के दौरान वो 8 सुइयाँ निकल गया बच्चा, और उस बच्चे का फाइनली ऑपरेशन करना पड़ा, और ऑपरेशन करके उसको सेव किया गया। डॉक्टर आफरीन सालार हैं जिन्होंने इसका ऑपरेशन किया। उनका इंकशाफ है कि बच्चे के पेट के अंदर सुइयाँ मौजूदगी के बारे में हकीकत ऑपरेशन के दौरान सामने आई। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के पेट से जो सुइयाँ निकाली हैं वो फार्म के जानवरों को टीके लगाने के लिए बनाई गई थी, जहाँ उस छोटे बच्चे की माँ मौजूद थी और उनके साथ उनका बच्चा मौजूद था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि वाक़या पैरों के दारुल हुकूमत लीमा से तकरीबन 622 किलोमीटर यानी कि 346
186 मील दूर वाक़ एक ज़री इलाके तारा टोपू में पेश आया। चलें जी, इस तरह के वाक़यात तो होते रहते हैं और इस पे हम हमेशा ये बोलते हैं, हमेशा आपको गाइड करते हैं कि बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि वो तो छोटे हैं, उनको नहीं समझ आ रही, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनका अच्छे तरीके से ध्यान रखें और उनके पीछे पीछे घूमते रहें। इस तरह के बच्चे बहुत तंग करते हैं इस उम्र के, लेकिन ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो करनी ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 435 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। दौरान ट्रेंडिंग 100 इंडेक्स 46,000 की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स इस वक्त 46,085 पर पहुंच चुका है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 435 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। इसी पर बात करने के नुमाइंदा PTV न्यूज़ ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़मीर, मज़ीद आगाह करें। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही इसका आगाज़ हुआ तो उसमें बुलिश ट्रेंड देखा गया है और इस वक्त तकरीबन मार्केट 435 पॉइंट इजाफे के बाद 46,000 की हद अबूर कर गई है और इस वक्त 46,085 पे ट्रेड कर रही है मार्केट। माहिरीन का कहना है कि जो खास करके डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है और जो पावर सेक्टर में बिजली चोरों के खिलाफ जो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पे। इसके अलावा पाकिस्तान की 2 कंपनियों को UAE में बिजनेस एक्सपेंड करने की परमिशन मिल गई है, रजिस्टर्ड हो गई हैं। तो ये भी एक ऐसी न्यूज़ है जिसका असर मार्केट पे पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री, वो काफ़ी ग्रूम कर रही है और अब इंटरनेशनल लेवल पे अपने परफॉर्मेंस शो कर रही है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो स्टॉक्स में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है और स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रहेगा तो मार्केट में मज़ीद तेज़ी मुतवक्का है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि 100 इंडेक्स में 435 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से हम लोग खबरें लेकर चल रहे हैं, जिक्र करेंगे न्यूजीलैंड का। आप जिक्र करेंगे जहां पर न्यूजीलैंड के बारे में मैं आपको बताने लगी और वहाँ पे एक मोहम्मद तरीन शख्स है, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वो कहते हैं जिंदा दिल हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक बहुत बेहतरीन मिसाल है और आपके सामने भी है कि न्यूजीलैंड में एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की 98 बहारें देखी हैं, लेकिन इससे कबल 3 हफ्ते कबल ही उन्होंने एक मोटरसाइकिल रेस में हिस्सा लिया, ठीक है। और मोटरसाइकिल रेस में हिस्सा लेकर उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम बना लिया। और ये जो रिकॉर्ड था वो ये था कि सबसे मोहम्मद तरीन मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है और ये लेस्ली हैरिस इनका नाम है। और ये जो हैं ये ऑकलैंड में होने वाले क्लासिक मोटरसाइकिल फेस्टिवल में इन्होंने हिस्सा लेकर अपना नाम बनाया। वो कहते हैं कि बस देखें जिस तरीके से आप एक्टिव रह सकते हैं। पिछले दिनों भी हमने इस तरीके के एक शख्स की बात की थी जिन्होंने अपना पार्क का वो बिल्कुल पार्क की अपनी रन मुकम्मल की थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और वही यही है कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। सही बात है, वो वाली बात है, दिल जवान होना चाहिए, ठीक है। उम्रों में क्या रखे, तो ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। और आप लोगों को एक चीज़, बहुत ही अच्छी खबर है हमारे पास एक डॉग से रिलेटेड, जो कि अपनी मुनफरिद नौइयत का एक ऐसा कुत्ता था जिसका नाम था ज़ईस और उसके साथ साथ उसका कद सबसे बुलंद था और कदावर तरीन जो है ये कुत्ता माना जाता है दुनिया का। अब ये दुनिया में नहीं रहा और इसने आखिरी सांसें अपनी मालकिन की गोद में ली हैं। ज़ईस नामी ये कुत्ता एक गैर मामूली अहमियत का हामिल जानवर था और इसका कद 1 मीटर तक बुलंद था और दुनिया भर में मशहूर हुआ। यहाँ तक कि 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन्होंने अपना नाम जो है ना वो दर्ज करवाया और बुलंद तरीन पालतू कुत्ता करार दिया गया था। और डीन नस्ल के इस कुत्ते की इस उम्र में तकरीबन नवंबर को 4 बरस होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सीधी टांग की हड्डी कैंसर में मुब्तला हो गई और फिर वो कैंसर फैलता गया और फिर नमूनिया ने घेर लिया और यूं ही इसकी मौत वाक़ हो गई। तो ये देखें, ये एक अफसोसनाक वाक़या भी था, लेकिन ऑफ कोर्स इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं दुनिया में और साथ साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो क्यों ना अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। एग्जैक्टली। सो ऐसा कोई भी ट्रॉमा आपको पहुंचता है, आप फेल होते हैं, आपको जो है ना वो लगता है कि यार मेरे साथ क्या हो गया, आपकी जॉब चली जाती है, खुदा न खास्ता किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी आपकी ज़िंदगी में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप बहुत बड़े बड़े मसले बता रहे हैं, छोटे छोटे मसलों पे भी डिप्रेशन होता है और आपका बर्गर कोई और खा गया है, ठीक है, आपने फ्रिज में चॉकलेट रखी थी वो कोई और खा गया है, ठीक है। ये वाली जो है ना वो चीज़ें वाकई में ये भी डिप्रेशन देती हैं, ठीक है। तो ये डिप्रेशन को कैसे जो है ना वो हमें टैकल करना है, ये हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। सुबह पाकिस्तान के साथ रहें।
تعلیم صرف ڈگری لینے کا نام نہیں ہے، آدمی کے پاس ہنر بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ اچھا بچوں عید کرو پڑھنا ہے اساں پڑھنا ہے جدے نال دین تے دنیا روشن علم وہ حاصل کرنا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک ایوریج ڈاکٹر بننے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک ایکسیپشنل آرٹسٹ بن جائیں، بچہ اسی میں ایکسیل کرتا ہے جس میں انٹرسٹ ہو۔ بڑی مشکل سے ہوا تیرا میرا ساتھیا۔ میں ڈنڈی نہیں مارتا، ڈنڈا ڈالوں یہ ڈالر ڈال ڈنڈا پورے ہی تول گئے ہیں ویسے۔ جتیاں دے بئی نوٹ دینا گے بے سونے دیا کنگنا سودا اکو جیا آرٹس رکھنا یا سائنس وے سودا اکو جیا۔ ارے بڑی تم، میں تمہارے پاس رہوں گی۔ میرا بھرا آ رہا ہے اتنے دنوں بعد۔ اب آ رہا ہے؟ کون ہے یہ بدتمیز؟ میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ ارے یہ تو مامو طفیل ہے۔ اس کی نبض تو چیک کریں۔ نفسو بندہ بھائی کیا ہوا؟ باتھ روم میں لاش؟ کس کی لاش؟ کیا ضرورت تھی مامو کو یہاں آنے کی؟ میرے گھر میرا بھرا نہیں آ سکتا۔ اتنا تھوڑے دن کا؟ کیا مطلب ہے تھوڑے دل کا؟ ایک لاش نے سب کو پریشان کیا ہوا زیبو۔ لیکن لاش تو ہل نہیں سکتی۔ لگتا ہے پولیس بلانی پڑے گی۔ پولیس کے آنے سے پہلے میں بھاگ رہی ہوں یہاں سے تاکہ قتل کا کیس مجھ پہ پڑے۔ اس نے لاش دیکھی ہے پتر۔ مامو کی لاش ہو۔ مامو؟ کیڑا مامو؟ لڈو میں ہڈی ونس اگین ویلکم بیک۔ اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے بڑے بڑے مسئلوں سے تو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے بھی آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، تو اس کو ٹیکل کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کو اوائڈ کس طریقے سے کرنا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں۔ ڈیفینیٹلی، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ماہر نفسیات محترمہ جویریہ فاطمہ صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ گڈ مارننگ، خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ میم ڈپریشن جو ہے یہ ہر گھر کا اور ہر شخص کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ڈپریشن جو ہے یہ چلیں بیماری ہے، کنڈیشن ہے، کچھ بھی ہے، یہ کوئی اتنی انوکھی چیز نہیں ہے کہ کسی آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کو ہی ڈپریشن ہو گیا ہے، یہ ہر کسی کو ہوتا ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلے تو میں ڈپریشن کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ ہمارے ہاں ڈپریشن کو کسی سٹریس کو بھی ہم لوگ ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں۔ ڈپریشن اٹ سیلف از این النس، یہ ایک بیماری ہے۔ کلینکل ڈپریشن ایک بیماری ہے جس میں کیمیکل خراب ہونے کی وجہ سے انسان کا اپنا سیلف کوپنگ سٹریٹجیز کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کے اپنے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا سٹریس آ گیا، کوئی بھی چھوٹی سی ٹینشن ہے، فار ایگزامپل کوئی کام آ گیا، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے ڈپریشن کو ایک اپنے سٹریس ٹینشن کو ایک ورڈ دے دیا ڈپریشن کا، آلدو کہ وہ ٹینشن ہوتی ہے، وہ سٹریس ہوتا ہے، وہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 100% لوگوں کی زندگی میں سٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اس کو ڈپریشن کا نام دے دینا غلط ہے، کیونکہ ڈپریشن ایک النس ہے، اور النس کسی بھی کیمیکل کے خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ ایک سیریس ایشو ہوتا ہے جس کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یوں نہیں کہتے کہ ڈپریشن، یہ جو سٹریس اور ٹینشن ہے دیٹ لیڈس ٹو ڈپریشن۔ ایگزیکٹلی۔ اب کیا ہے کہ ٹینشن سب سے پہلے ہر بندے کی، میں نے کہا 100% انسان کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے، اور اس ٹینشن کو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اندر کیپیبلٹی پیدا کی ہے۔ دوسرا، سوشل فیکٹرز کے تھرو انسان سٹیپ بائی سٹیپ لرن کرتا ہے اور اس کو ڈیل کرنا سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی عمر سے لیتے ہوئے انسان کی زندگی میں جیسے جیسے ٹینشنیں آتی ہیں، انسان سیکھتا جاتا ہے کہ اس کو ٹیکل ڈاؤن کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کے ساتھ ہم نے کوپ کرنا ہے۔ اس کے انسان کے اندر اپنی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اور ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کی کوپنگ اسٹریٹجیز کام کرنا بند ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کے لائف میں اتنے زیادہ، جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ بات کرتے ہیں انسان کی زندگی کی کسی چیز کا چلے جانا، انسان کی زندگی میں بہت بڑے ٹریجک ایشوز ہو جانا، بہت بڑا ٹراما ہو جانا، تو وہ چیزیں انسان اگر وہ اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز کے ذریعے اس کو
ٹیکل کر بھی رہا ہے تو ایک ٹائم آتا ہے جب اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز رسپانس کرنا بند ہو جاتی ہیں. وہاں پہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن، ہم جس کو نام دیتے ہیں کلینکل ڈپریشن ڈائگنوز ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں، نیند کا نہ آنا، اس میں اس کا بھوک کا نہ لگنا، ڈیلی لائف میں جن چیزوں میں وہ انٹرسٹ لے رہا تھا اس میں انٹرسٹ اس کا لوز ہو جانا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دینا، اکیلے رہنا پسند کرنا. تو اس کی بہت ساری سمٹمز ہیں. ایک پراپر کرائٹیریا ہے ڈائگنوسٹک مینول کے تحت. تو اس کرائٹیریا میں 2 ویکس کا ہم کنزیکٹیو ٹائم پیریڈ دیکھتے ہیں کہ 2 ویک سے کنزیکٹیولی اگر اتنے سمٹمز آ رہے ہیں تو دیٹ از واٹ کلینکل ڈپریشن ہے. جویری آج کل میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ نوجوان اسپیشلی ڈپریشن کی ٹیبلیٹس لے رہے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہیں، اور یہ بڑی کامن چیز ہو چکی ہے. اور اس کی کیا ریزنز ہیں؟ مطلب یہ نہیں سمجھ آ رہی، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ڈپریشن لینا شروع کر گیا اور وہ اتنا ایکسٹریم حد تک جا رہا ہے. اس کے لیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو نا سمجھ لیا ہے کہ یہ آسانی کے تحت چل سکتی ہیں، لیکن اب ہم لوگ ایفرٹ کرنا کم کر دیے. اور جب ہماری لرننگ تھرو آؤٹ دی لائف ایفرٹ کم سے ہوتی ہے تو ہمارے اوپر تھوڑا سا بھی مطلب تھوڑا بڑے لیول کا بھی ٹینشن آتی ہے. جاب چلے جانا اور بے روزگاری، لائک انفلیشن کو مینیج کرنا، یا بہت سارے ایسے ایشوز جو ہر انسان کی زندگی میں لائک ہر بندے کی زندگی میں. تو جب ایسے اسٹریسز اس کی زندگی میں آتے ہیں تو اس کو لگتا ہے میری زندگی میں بہت ہیوج اسٹریسز ہے جس کو میں ڈیل ہی نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے وہ اسٹریٹ اوے اپنے آپ کو ڈپریشن کی طرف سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں کلینکل ہیلپ لینی چاہیے، سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لینی چاہیے، اس میں ماہر نفسیات جو سائیکیاٹرسٹ ہیں ان کی ہیلپ لینی چاہیے. لیکن انیشیلی اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز کو کسی بھی کنسلٹنسی کے تھرو ڈیل کرنا اگر ایک انسان کو نہیں آ رہا. فار ایگزامپل اگر میں ہوں اور مجھے اسٹریس آ رہا ہے، کوئی ٹینشن ہو رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے میں اس کو ڈیل نہیں کر پا رہی، تو سب سے پہلے مجھے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے. ڈسکس کرنا ہے اپنے فرینڈ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اب آپ کی لائف کے اتنے ایریاز میں ہنڈرنس کاز کر رہا ہے، رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، تو آپ کو بہتر ہے کہ کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کے اس کے بارے میں ڈسکس کر لینا چاہیے. تو جب انسان ڈسکس کرتا ہے اپنے سینیریو سے، ایسے انسان سے ڈسکس کرتا ہے جو کہ باہر کی دنیا سے اس کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، وہ اس کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پھر انسان اسٹریٹ اوے میڈیسنس کی طرف نہیں جاتا. پھر انسان ہو سکتا ہے کہ اگر انیشیل لیول پہ اس کا مائلڈ لیول پہ ڈپریشن ہے تو وہ بہت ساری تھراپیز ہیں جس سے وہ ٹیکل ڈاؤن ہو سکتا ہے. اگر سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو اس میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز ہو جاتی ہیں، اس میں کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی ہوتی ہے، اس میں کیتھارسس ہو جاتا ہے ایک انسان کا. جب کیتھارسس ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان کو وے آؤٹس ملتے ہیں کہ ہاں میں اس طرح سے بھی ڈیل کر سکتا ہوں، میں ایسے بھی ڈیل کر سکتا ہوں. صحیح بات ہے. اچھا جویریہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اینزائٹی کیا ہوتی ہے؟ پھر ان دونوں کی کوئی درمیان کی سٹیج ہے؟ میں بتاتی ہوں. اس میں دیکھیں اسٹریس میں نے بولا ہر انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے، ٹینشن آ سکتی ہے. اسٹریس، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن. اب میں نے جس طریقے سے بولا انگزائٹی درمیان میں آ رہی ہے. اب انگزائٹی کیا ہے؟ پرسسٹنٹ وری ہے، ایک انکنٹرولڈ وری ہے، ایک ٹینشن ہے، ایک ایسی اریٹیبلٹی ہے، بے چینی ہے ایک انسان کی زندگی میں کچھ کرنے کی، ایک خوف ہے کچھ غلط ہو جانے کا. تو اس کے ذہن میں نا ایک تھاٹ پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں، ایک کلاک کے ٹک 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 چل رہی ہے. کہہ سکتے ہیں، بہت آسان آپ نے ورڈ یوز کیا ہے کہ وہ ٹک 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 انسان کی زندگی میں چل رہا ہے کہ کچھ برا ہو جائے گا، کچھ غلط ہو جائے گا. لائک فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کا ایگزام ہے اور اس کو بے چینی شروع ہو گئی ہے، نہیں صبح ایگزام میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں میں فیل ہو جاؤں گا، میں فیل. اسٹریٹ اوے اس نے وہ اپنا بنا لیا میں فیل ہو جاؤں گا، میں نہیں کر پاؤں گا. تو وہ ایک بے چینی، وہ اس کی پرسسٹنٹ وری جو ہے نا اس کے اندر ایک تھریٹ کاز کر دیتی ہے کچھ غلط ہو جانے کے. اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے جو کہ بعض اوقات انسان کی موٹیویشنز کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اب انگزائٹی بھی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک انگزائٹی جو ہر پازیٹیو انسان کو ملتی ہے کہ وہ اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ صبح میرا ایگزام ہے میں جلدی جلدی کچھ پڑھ لوں. یہ ایک انگزائٹی. ہاں میں وہی بول رہا تھا کہ یہ تو اس قسم کی تو ہمیں بھی ہوتی ہے. ایک خوف تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر نوکری ہے تو نوکری جانے کا ہر کسی کو ڈر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اچھا کرتا ہے کہ میں ایسے نہ میری نوکری چلی جائے، میں بہتر پرفارمنس دیتا ہوں. اسی طرح ہوتا ہے. دیٹ از واٹ اے پازیٹیو انگزائٹی. ٹھیک ہے، جو انسان کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے. لیکن یہی انگزائٹی اگر آپ کی پرفارمنس کو ڈکلائن کرنے لگ جائے، پرفارمنس خراب ہونے لگ جائے، تو وہ نیگیٹو انگزائٹی، مطلب وہ النس کی انگزائٹی میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ آپ کی سوشل لائف میں بھی پرابلم کاز کر سکتی ہے، جو پرسنل لائف میں بھی کر سکتی ہے، سائیکولوجیکل میں، مطلب آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ پیدا کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک کلینکل انگزائٹی، وہ دیٹ لیڈس ٹو ڈپریشن. ٹھیک ہے. اچھا جویریہ، جس طرح سے آپ شروع سے یہ ایک بات کر رہی ہیں کہ یہ ایک انڈیویجول فیکٹر ہے جس میں آپ جو ہے وہ چیزوں سے کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے، کیا باقی فیکٹرز بھی اس میں میٹر کرتے ہیں؟ جیسے پیئر پریشر ہو گیا، سوشل پریشرز ہو گئے، یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ آن ہوتی ہیں؟
इंसान कुछ लोगों का तो जेनेटिक इश्यूज आ सकते हैं ना, लाइक जेनेटिकली चीज़ें भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उनको ज़रा साइड पे रख के मैं ऑन दी अदर साइड अगर बात करूं तो उसमें क्या है कि एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसमें तमाम फैक्टर्स जब आपकी लाइफ में आपको लग रहा है रिस्पॉन्स करना कम कर गए हैं तो इंसान को अपना आप अकेला फील हो रहा होता है। उसमें पीयर प्रेशर भी आ सकता है, उसमें पेरेंटल रोल भी आ सकता है, उसमें फैमिली बैकग्राउंड भी आ जाता है, लाइक फैमिली सेटअप बेहतर है, फैमिली सेटअप आ जाता है कि आप हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन फैमिली में हैं, आप डिस्कशन कर पाते हैं, नहीं कर पाते, अगर बात करते हैं तो उससे तो वो ग्रेजुअली चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बिल्डअप हो रही होती हैं, तो उस वजह से भी एंग्जाइटी डिप्रेशन कॉज हो सकता है। उसमें तमाम फैक्टर्स आप सही कह रही हैं, उसमें बाकी लाइफ के फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इसमें हम लोगों ने भी जॉब की बात की जो कि सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखें कि किसी का चले जाना, किसी की डेथ हो जाना, कोई ब्रीवमेंट आ जाना, वो आपका पर्सनल लाइफ से, आपके फैमिली से कोई अपना चला जाता है, वो हो गया, या फिर आपका इमोशनल ब्रेक डाउन होना किसी भी वजह से, कोई भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। जॉब का चले, इंसान की लाइफ की प्रायोरिटीज़ होती हैं, उस प्रायोरिटी में कोई चीज़ ख़राब हो जाना या उसमें ख़राबी आ जाना या ट्रॉमा काज हो जाना, तो वो भी डिप्रेशन एंग्जाइटी कॉज कर सकता है। ठीक है, अब हम आएंगे इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? एंग्जाइटी डिप्रेशन बाज़ू का दोनों एट अ टाइम चल रहे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। बहुत सारी डायग्नोसिस ऐसी होती हैं जब हम पेशेंट्स देख रहे होते हैं तो उसमें एक ही पेशेंट में दोनों एट अ टाइम चल रहे होते हैं, तो हम उनको कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं कि डिप्रेशन एंग्जाइटी या डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेते हैं कि दोनों एट अ टाइम इंसान की लाइफ में चल रहे हैं। उसके लिए इनिशियल जो इंटरनेशनल और नेशनली अगर देखा जाए तो एक क्राइटेरिया माइल्ड, मॉडरेट, मीडियम, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब माइल्ड जो है वो इनिशियल स्टार्ट है जिसमें सिम्टम्स हम नो डाउट के सिम्टम्स होते हैं, उनके इश्यूज भी आ रहे होते हैं, लेकिन माइल्ड लेवल में कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे सुसाइडल आइडिएशंस होगी, खुद को नुकसान पहुंचाने की होगी, या इंसान कुछ अपनी ज़िंदगी के कामों में चल रहा होता है लेकिन एक परसिस्टेंट वरी और एक कॉज है, एक स्ट्रेस है, एक रोने का दिल और एक ग्लूमी सा इंसान का मूड 2 वीक से रह रहा है, तो उस स्टेज पे क्या होता है कि इंटरनेशनली ज़्यादातर कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देते हैं, वो कहते हैं कि बेहतर यही है कि फ़र्स्ट स्टेज पे आप साइकोथेरेपी की तरफ मूव करें, मेडिसिन की तरफ डायरेक्ट नहीं जाएं। लेकिन मैं समझती हूँ, जो कि मैंने क्लिनिकली चीज़ें देखी हैं, कि हमारे यहाँ लोगों को जो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है, जब तक गोली ना मिले उनको नहीं लगता कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, उनको बातों से वो इलाज में फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इंसान के अंदर कोपिंग स्ट्रेटजीज़ माइल्ड डिप्रेशन पे ऐसी होती हैं कि वो डील कर सकता है, वो ख़ुद को संभाल सकता है और बहुत अच्छे से संभाल सकता है। इंटरनेशनल मॉडल्स गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली क्या है कि एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ सीबीटी, माइल्ड में तो वो देते ही सीबीटी है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मॉडरेट की तरफ जाते वो सीबीटी और एंटी डिप्रेसेंट्स ऐड कर देते, देन सीवियर की तरफ भी वो इसी तरह करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक प्लेसिबो इफेक्ट या प्लेसिबो एक अलग चीज़ आ जाती है। हमारे यहाँ अपने लोगों को समझते हुए मैं समझती हूँ कि मेडिसिन का अगर साइड थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके साथ में सीबीटी या काउंसलिंग साइकोथेरेपी दी जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वेल, थैंक यू सो मच अविया साहिबा फॉर कमिंग। आई होप कि ये टॉपिक डिस्कस करने की ज़रूरत थी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन करने लगे हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स शोबे की जो हमने बात की है, एंटरप्रेन्योर हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या वो कर रहे हैं स्टार्टअप से मुतालिक। एक ब्रेक, हमारे साथ रहें। छोटा खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, बच्चों की पैदाइश में वक्फा, बेहतर तालीम, बेहतर परवरिश, महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर।
آج توانائی بچائیں، اپنا کل روشن بنائیں۔ वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे नौजवान आजकल इतने पुरज़म हैं कि वो इंडिविजुअली इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं कि ख़ुद को स्टेबल करने की मेहनत जो है वो उनकी जारी है। और इसी तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टअप्स का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इनको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और कहाँ कहाँ पे लूप होल्स रह जाते हैं कि आप अनसक्सेसफुल होते हैं, आज हम उस पर बात करें। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में स्टार्टअप्स पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मलिक उस्मान साजिद, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, उस्मान साहब ये बताइएगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में जो स्टार्टअप है ये किस चीज़ का है? सो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान में हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान में हम क्लाइंट की नीड्स को देखकर डिज़ाइन करते हैं। ठीक हो गया। और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा। और ये स्पेसिफिकली किस चीज़ से मुतालिक होती है? डिफरेंट शोबे हैं इसमें। डिफेंस सेक्टर है, आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। वंडरफुल। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के वैसे पाकिस्तान में क्या स्कोप है स्टार्टअप्स के? सो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा गैप पाया जाता है पाकिस्तान में, और देयर हार्डली एनी कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक दे सके। और हम हर साल बहुत डॉलर्स यूज़ करते हैं इंपोर्ट करने। सही बात है, एग्री। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरीके से स्टार्टअप्स हेल्पफुल हो सकते हैं पाकिस्तान का इकोनॉमिक बर्डन रिड्यूस करने? मैम, स्टार्टअप्स का जो अभी इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हम सब इस चीज़ पे फोकस्ड हुए हैं कि हम लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, इंडिजनाइजेशन पे काम करें। सो अगर हम लोकली चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे और क्लाइंट की नीड्स को पूरा कर पाएंगे तो आई गेस लोकल इंडस्ट्री भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी और हम फॉरेक्स भी बचा पाएंगे। सही बात है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है यहाँ पर बंदा एक जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर, ख़ास तौर पर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड जो कि बहुत कम है पाकिस्तान में, उसमें? बहुत सारे चैलेंजेस किसी भी स्टार्टअप को फेस करना पड़ते हैं। लाइक आवर सेल्फ, हमने एक छोटे रूम से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बिकम अ कंपनी राइट नाउ। सो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, इसके अलावा फैमिली प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है इन द बिगनिंग। उसी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हमारे स्टार्टअप फेस करते हैं और इवेंचुअली उनको जॉब्स या बाहर के कंट्रीज़ में जाना पड़ता है और डिफरेंट ऑप्शन उनको देखने पड़ते हैं। अच्छा उस्मान, यूजुअली देखें किसी भी इंसान के माइंड में अगर स्टार्टअप का आइडिया है तो बड़ा एक फुल फ्लेज आइडिया होता है, एक माइंड मैप होता है कि हमने ये करना है, लेकिन कहीं कहीं पे जाके कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। क्या रीजंस हैं कि वो चीज़ें जो है वो फैक्टर्स कवर अप नहीं हो पाते? इसको इस लिहाज से देखें कि जो मेंटोरिंग की फैसिलिटी है और उसके अलावा जो आपकी नेटवर्किंग की एक कैपेबिलिटी है, वो आपको एक अच्छे स्टार्टअप सेंटर्स, जैसे इस वक्त मैं इग्नाइट नाइकैट का हिस्सा हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे, अच्छा नेटवर्क मिलेगा, तो फिर मेरे ख्याल से स्टार्टअप्स की फेलियर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी और उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है। सही बात है। तो मतलब आपका कहने का ये कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए? बिल्कुल, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए और पॉलिसीज़ को इस लिहाज से बना देना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री लोकल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट हो जाए। अगर हमारी लोकल इंडस्ट्री आज काम करना शुरू करती है, जो कि आपके थ्रू और बहुत सारे लोग इस वक्त आ चुके हैं मार्केट में, बिजनेस में, तो कितने अरसे में ये हम इकोनॉमिक गैप जो है ये फुलफिल कर सकते हैं? और उसमें ख़ास चीज़ जो इस वक्त हमारे मुल्क को ज़रूरत है, दैट इज़ एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स हम कैसे मुमकिन बना सकते हैं? सर, मैं कहूँगा कि हमें सिमिलर चाइना का मॉडल फॉलो करना चाहिए। पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें अपनी मुल्क में और फिर हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। और ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि एक दिन में चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं, लेकिन विद टाइम अगर आप अपने इर्द गिर्द फ्रिज, टीवी, एसी देख लें तो आज तक वो भी हम पाकिस्तान में फुली मैन्युफैक्चर नहीं कर सके। तो अगर हम छोटी चीज़ से स्टार्ट करें और बड़ी चीज़ की तरफ जाते जाएं तो एक दिन आएगा इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है। अच्छा उस्मान, अगर देखने को देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्राइट माइंड्स हैं और बड़े एक्टिव माइंड्स हैं जो कि प्रॉपर्ली अपने चीज़ों पे काम करना भी चाह रहे हैं और उनके माइंड में बड़े आइडियाज़ भी हैं। आप क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या है स्टार्टअप्स का भी और इन ब्राइट माइंड्स का भी? देखें, अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो इंडिजनाइजेशन पे और सेल्फ रिलायंस पे इन्होंने चेंज की अभी, अगर इस पे हम फोकस्ड रहें और स्टार्टअप्स के जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जो इग्नाइट, नाइकैट, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स प्रमोट कर रहे हैं, तो आई गेस इन नो टाइम हम जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बढ़ा सकेंगे और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकेंगे। ठीक है। ठीक है।
اچھا، ایک انٹرپرینور کے لیے آپ نے جب آبویسلی خود شروع کیا ہوگا اور ایک نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے انٹرپرینورس اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں پر یہ انٹرپرینورس غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹارٹ اپ فیل ہو جاتا ہے؟ سو ون آف دا ریزن وچ آئی ہیو ریلائزڈ کہ آپ کو ہر مومنٹ پہ یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، واٹ ایف آئی ایم ناٹ ارننگ اور مائی کلیگز آر اسٹل ہیونگ اے گڈ پیس. تو آئی گیس کنسسٹنٹ رہنا اور اپنے ایمبیشن کے پیچھے بھاگتے رہنا ہی ایک انٹرپرینور کی سکسیس بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ الیکٹرانکس ایک شعبہ ہے جہاں پر گیپ ہے، اس کے علاوہ اور کون سی جگہیں ہیں جہاں پر اس وقت گیپ ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہر انڈسٹری میں گیپس اس وقت پاکستان میں پائے جاتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف گیپ، لاٹ آف پوٹینشیل سافٹ ویئر انڈسٹری، ان الیکٹرانکس انڈسٹری، ان ٹیلی کام انڈسٹری. سو میں اپنے جتنے بھی انجینئرز بھائی ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آلدو ہم لوگوں کو وہ ابھی تک اسٹیٹس نہیں مل سکا انجینئرز کو اور وہ جاب اپرچونیٹیز نہیں مل سکی، لیکن ان چھوٹے چھوٹے گیپس کو ہٹ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی بزنس اپرچونیٹی ہے اور یہ ایک ایسی نیش ہے جسے آج تک ایکسپلور نہیں کیا جا سکا پاکستان میں. عثمان، بڑے لوگ جو ہیں وہ اسٹارٹ اپس کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ 9 to 5 جاب جو ہے وہ آپ کی بڑی سیکیور ہے رادر دین کہ آپ اسٹارٹ اپ میں جائیں اور فیلئر کا سامنا کریں. ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ انیشلی 9 to 5 کی جگہ آپ کو 24 آورس کام کرنا پڑتا ہے، بٹ ایک ٹائم ایسا ضرور آتا ہے کہ شاید آپ کو 9 to 5 بھی نہیں دیکھنا پڑتا اور بزنس کا سائیکل آپ کو ارن کر کے دے رہا ہوتا ہے. سو انیشلی کوئی بھی کام زندگی میں مشکل ہوتا ہے، بٹ آپ جب اچیومنٹ کی طرف جاتے ہیں تو وقت کے ساتھ چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں. اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کا ٹیم ہونا، ٹیم ورک ہونا یہ ضروری ہے یا آپ اکیلے ایک بزنس کھڑا کر سکتے ہیں؟ ٹیم ورک ہونا بہت ضروری ہے. میرے سارے امپلائیز الحمدللہ دے آل آر مائی پارٹنرز، دے آل ہیو اسٹیک ان مائی کمپنی. سو ٹیم کا ہونا، اسٹیک سب کا جڑا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی جنگ کے لیے، کسی بھی آپ نے کوئی بزنس وینچر کرنا ہے، سب کا اگر اسٹیک اس سے جڑا ہوگا تو آئی گیس سب پرفارم کریں گے اور ریزلٹس بھی اچھے آئیں گے. اور ایک اور چیز، یہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر ایک چیز کی کمی پوری کر رہے ہیں، وہ ہے انڈسٹری اور یونیورسٹیز کے لنکیجز کی. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے شہر ہمارے موجود ہیں جہاں پر اچھی یونیورسٹیز موجود ہیں، بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور ہر کسی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بے شمار ہیں اور اچھے چل رہے ہیں. وہاں پر اسٹوڈنٹس اور انڈسٹری کے اندر ابھی بھی گیپ ہے. اس کو فلفل کیے جانے کے لیے کچھ آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی انکیوبیشن سینٹرز بھی ابھی اس تعداد میں نہیں ہے جس تعداد میں ہونے چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیکنڈلی جس طرح ابھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اگر 5 سے 10 سال پہلے ہم پروموٹ کرنا سٹارٹ کرتے تو ہم بہت اس وقت آگے نکل چکے ہوتے. سو آئی گیس ابھی بھی ٹائم اتنا ضائع نہیں ہوا ہے، مزید انکیوبیشن سینٹرز بنانے چاہیے. سمپل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس گیپ کی آپ بات کر رہے ہیں، جب اس گیپ کو کوئی فلفل کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو انڈسٹری آپ کے ساتھ چلتی ہے؟ انیشلی ابھی اس وقت میں کہوں گا کہ اس لحاظ سے نہیں چل پا رہی ہے. انڈسٹری کو اس چیز پہ ریسٹرینٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوکلی ڈیولپ پروڈکٹس لیں اور انہیں اپنی ڈفرینٹ پروڈکٹس جو انڈسٹری میں ہے وہ پاکستان میں بیچ رہے ہیں اس میں انڈکٹ کریں. تو آئی گیس پھر پوٹینشیل کو انکریز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عثمان، یہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو ہے یہ کتنی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے اسٹارٹ اپس کو آگے بڑھانے؟ میں اس بارے میں کہنا چاہوں گا کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہی وہ ایجوکیشن ہے جس کا فیوچر ہے ان پاکستان، کیونکہ اب یونیورسٹی اسکول سے بہت آگے بات جا چکی ہے. سو دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو، اور ہمیں اسکلز ہی چاہیے. ٹھیک ہے عثمان، ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر کنٹینیو کریں گے اپنے انٹرویو کو. نیوز بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیں. نیوز بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسٹارٹ اپس کے اوپر اور کس طریقے سے الیکٹرانک اسٹارٹ اپس جو ہیں پاکستان میں ان کا رجحان بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے عثمان ساجد جو کہ انٹرپرینور ہیں، اور ان سے مزید جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. جی تو عثمان، یہ جس طریقے سے ہم لوگ آف دا ریکارڈ بھی بہت ساری چیزوں پہ بات کر رہے تھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے ہمارے تمام ہی جو نوجوان ہیں ان کو مزید بوسٹ اپ کرنے کے لیے، اور ان کے پاس پیسے بھی کم ہوتے ہیں، اسٹارٹ اپ کرنا ہے اور بہت لمیٹڈ سورسز میں شروع کرتے ہیں، تو دوسرے اینڈ پہ ہماری انڈسٹری کو یا کوئی بڑے جو ہیں آپ کے انکیوبیشن سینٹر والے ہوں، چاہے گورنمنٹ ہو، ان کو کیسے جو ہے نا وہ ان کو بڑھاوا دینا چاہیے اور چلنا چاہیے ان کے ساتھ؟ سو ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹر کہ فائنینسز کا اسٹارٹ اپس کو بہت ایشو ہوتا ہے، ہم نے بھی فیس کیا. اور بینکس کی طرف جائیں تو دے آسک فار ہیوی کولیٹرلز جو اسٹارٹ اپس دے نہیں سکتے ہیں. سو کچھ پروگرام منسٹری کے، اگنائٹ کے، نائکیٹ کے ایسے ہیں جس میں آپ کو فائنینشیل اسسٹنس ملتی ہے، لیکن سٹل ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں. تو میرے خیال سے اسٹارٹ اپس کو بوسٹ دینے کے لیے فائنینشیل ایکٹیویٹیز ایسی کرنی چاہیے یا فائنینشیل ان کے لیے آسانی کرنی چاہیے
کہ وہ ایزیلی اپنے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کر سکیں. بہت سارے اسٹارٹ اپس اسی وجہ سے جلدی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی فائنینشیل ریکوائرمنٹس وہ پوری نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. اچھا عثمان یہ بتائیے گا کہ ایکسپوز کتنے ہیلپ فل ہوتے ہیں؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی ایکسپو ہوا یا پھر نیشنل لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی اس طرح کے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, تو یہ کتنے ہیلپ فل ہوتے ہیں کسی بھی اسٹارٹ اپ کے لیے؟ ریسنٹلی میں ایک ایکسپو پہ گیا ہوا تھا, اس پہ بھی مجھے اگنائٹ اور نائکیٹ نے بھیجا ہوا تھا. اٹ واز ITCN ایکسپو اور کراچی میں ہو رہا تھا. سو ایکسپو سے آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس ملتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کے باقی انٹرپرینورس کیا کر رہے ہیں, کن پروڈکٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ کو ڈفرینٹ کلائنٹس آ کے آپ کی پروڈکٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں وہ آپ کے ساتھ کس طرح مل کے بزنس کر سکتے ہیں. سو فار دا ایکسپو ایئر, فار ٹیلنگ پیپل واٹ یو آر ڈوئنگ, ایکسپوز آر ویری امپورٹنٹ. ہاں ٹرو ڈیفینیٹلی. چلیں ملک صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئی ہوپ کہ آپ کی اسٹوری جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن بنے گی. اور ہاں بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں اسٹارٹ کرتے ہوئے کسی بھی بزنس کو, لیکن جب آپ ایک اسٹیپ لے لیتے ہیں تو پھر آگے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے چلتا جاتا ہے اور ایک دن آپ پہنچ ہی جاتے ہیں اس منزل تک. لیکن اس منزل پہ پہنچ کے بھی ایک نئی جو ہے نا وہ جرنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ فرینڈ. اگین ویلکم بیک. اور پروگرام کے شروع میں ہی جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈپریشن کس طریقے سے آج کل ہمارے نوجوانوں کو افیکٹ کر رہے ہیں, تو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو کہ بڑی ٹرینڈ میں بھی دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان سگریٹ کا استعمال بہت زیادہ عام طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا تو وہ ڈپریشن کی وجہ سے, یا پھر میرے خیال سے ایک سوشل فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرینڈ میں لانے کے لیے یا یہ دیکھنے کے لیے, بڑے کول دیکھنے کے لیے بھی اس چیز کا استعمال کریں, لیکن یہ آپ کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے, آپ کی ہیلتھ کو کس طریقے سے ڈیمیج کر رہا ہے, آج اس پہ بات کریں. ایگزیکٹلی. اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو عرصہ دراز سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, نیشنل انٹرنیشنل اویئرنیس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شارق محمود صاحب. السلام علیکم شارق صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. شارق صاحب دو فیکٹرز کا ہم نے ذکر کیا, ایک تو ڈپریشن کی وجہ سے نشہ آور چیزوں کی طرف آپ لگ جاتے ہیں اور اس کا آغاز ہوتا ہے سگریٹ سے ہی ہے, اور سگریٹ ہمیشہ چھوٹی عمر سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے, ایک خاص لیٹ ایج میں جا کے بہت کم اسموکرز ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں. سو دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اب ایک نا کلچر بن گیا, تو ہر کلچر میں بھی آنے کے لیے اگر آپ 4 دوست ہیں ان میں سے آپ کے 2 دوست پیتے ہیں تو 2 دوست جو ہے نا وہ بھی شروع کر دیں گے. زیادہ تر کامن فیکٹر پاکستان میں کون سے والا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایٹ اے ویری ارلی ایج جو ٹبیکو انڈسٹری ہے نا وہ آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. سو 12 سے 15 سال کے بیچ کی جو عمر ہوتی ہے اس کے اندر روز پاکستان کی ایک فگر ہے کہ 1200 بچے سگریٹ پینا سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ فگر ہے, اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو سگریٹ کے پیکس ہیں ان کو دکانوں میں اس جگہ پہ پلیس کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ بیسکلی ٹافی یا چپس وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بچے ان کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو کر, کلرفل پیکیجنگ دیکھ کر اس کو اٹریکٹ ہو کر وہ کرتے ہیں. جہاں تک پیئر پریشر کی بات ہے, بات یہ ہے کہ بالکل وہ لیکن یونیورسٹی لیول یا جو FSC A لیولز والے جو ٹائم آتا ہے اس وقت وہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن اگر اب آپ نوٹس کریں تو بچے تھوڑے سے اویئر ہو گئے ہیں اس بات کے اندر کہ یہ کول چیز نہیں ہے جو آپ اپنے پیرنٹس سے چھپائیں, جس چیز کو آپ کو جس کو آپ کو شرمندگی ہو کرتے ہوئے, وہ اتنی کول چیز ہے نہیں. سو وہ اب بچوں جو ہے وہ تھوڑے سے کم اس چیز میں ہو رہے ہیں, اور میں آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ گورنمنٹ کی بھی ایفرٹ کہ ان لوگوں نے اتنی اس کے اوپر ٹیکسز لگا دیے گئے, چیزیں کر دی گئے. ٹھیک ہے, ایگری. ہم اب اپنے ٹی وی کے اوپر نا جو تشہیر کرتے ہیں وہاں پر آپ نیچے لائن تو لکھ دیتے ہیں تمباکو نوشی مضر صحت ہے, لیکن ہر امیر شخص کو آپ سگار پیتے ہوئے جب دکھائیں گے ایک سٹائل کے ساتھ بیٹھا ہوا, اور ہر ہیرو جو ہے وہ آپ کا ایکشن میں جب آئے گا تو اس نے اینڈ پہ سگریٹ لگانے ہیں, شروع میں لگانا ہے, تو یہ مینٹل ایفیکٹ تو ڈائریکٹلی آپ کا ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے اوپر پیمرا نے رولنگ پاس کی ہوئی ہے کہ ہم یہ شو کر نہیں سکتے, لیکن پھر بھی ہو رہا ہے بدقسمتی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کچھ پولیٹیکل فگرز بھی اس طرح کے رہے ہیں جنہوں نے سگار کے ساتھ تصویریں لگائی ہیں اور ان لوگوں نے بعد میں اپولوجائز کیا کہ ہم نے غلطی ہو گئی اور ہم لوگ اس کو
यू नो दिस इज नॉट अ गुड वो वाली चीज़। शारिक साहब, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे क्या देखें, क्योंकि हम तो नेशनल कंटेंट की बात करें ना, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंटेंट भी देखते हैं, तो इंटरनेशनल कंटेंट में ये चीज़ें आम हैं। तो कूल लगने की जो आपने बात की ना, तो बच्चों को अभी भी ये लगता है कि हम जो है वो कूल लगते हैं, एक ट्रेंड है, एक मर्द की जो है वो निशानी है, ये वो इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, मैं आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेशनल OTTs की अगर बात करें, उसके ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो भी पॉजिटिव पोर्ट्रेल नहीं हो रही, नेगेटिव पोर्ट्रेल में ही यूज़ हो रहा है। यूजुअली बैड यू नो बैड इमेज या प्रोटैगनिस्ट नहीं, एंटैगनिस्ट ज़्यादा उसको दिखाया जाता है सिगरेट के साथ। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली तो है, इसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है, और हम भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको कम से कम किया जाए। लेकिन एक चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं वो ये है कि सिगरेट के साथ साथ अब नए प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। उन्हीं के ऊपर बात करेंगे शारिक साहब कि किस तरीके से आप देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल सामने डिस्प्ले पे नजर भी आ रही है। पिछले दिनों का एक मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंट भी शेयर करूंगी कि मैं और मेरी बहन एक सुपर स्टोर पे थे और वहाँ पे कलरफुल पड़े हुए थे जी। और वो ये लग रहा था, तब वो मेरी बहन समझ रही थी कि शायद ये पॉकेट परफ्यूम्स हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये जो है ये डिफरेंट फ्लेवर्स के सिगरेट्स हैं। बिल्कुल इस तरह की प्रमोशनल टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जा रही है, उनका काउंटर किस तरह से किया जाए? अभी जो निकोटीन पाउचेस हैं या वेप्स वगैरह जो नए मार्केट के अंदर आ गए, ये नया एपिडेमिक बनता चला जा रहा है, और ये अंडर द रेडार इस पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है, इसको बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, और इसके ऊपर हमें अब बच्चों को इस पे बहुत ज़्यादा बच्चे इस पे राग़िब होना शुरू हो गए। उनको ये लगने लग गया कि ये अच्छा, इसमें चक्कर क्या है कि आप जब फ्लेवर डालते हैं तो जब फ्लेवर डालते हैं तो उनको ये लगता है कि ये बच्चों के लिए अलाउड है। फिर आपने जिसकी बात करी, जो निकोटीन पाउचेस के जो बॉक्सेस होते हैं, वो ऐसा लगता है कि च्यूइंग गम है या कोई ब्रेथ फ्रेशनर है या कोई इस तरह की चीज़ है। लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये निकोटीन पाउचेस हैं, और ये एक्सट्रीमली डेंजरस, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं होना चाहिए मार्केट पे। लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर हम लोग अपनी तरफ से जितना प्रेशर डाल सकते हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए, इसको जितनी स्ट्रिक्ट इसके ऊपर अभी कर सकते हैं इसको कर लें, ताकि ये सिगरेट जैसा प्रॉब्लम ना बन जाए। क्योंकि आप जिस तरह आपने बात करी, सिगरेट गेटवे ड्रग है, इसको हम समझते हैं कि जी ये गेटवे ड्रग है, और किसी ने भी पहले अगर ड्रग्स पे जाना है तो वो छोटी चोरी से स्टार्ट करता है। जिस तरह चोर जो है वो हमेशा छोटी चोरी ही करता है। सो वो होता क्या है कि वो सिगरेट को पहले पिएगा, अगर वो देखेगा कि जी हाँ इससे थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है कि मेरी एक इमेज बन रही है, चीज़ें हो रही हैं, लोग मुझे थोड़ा सा वो बैड बॉय इमेज वाला सीन हो रहा है, तो उसकी वजह से वो फिर दूसरे नशों पे जाते हैं। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम जितना जल्दी कर्व कर सकते हैं एट अ यंगर एज, इसकी प्राइस बढ़ाकर, क्योंकि ग्लोबली इसकी सिर्फ एक ही तरीका निकाला गया है कि बच्चों को अगर आपने इसको रोकना है तो ग्लोबली आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने बाहर भी देखा होगा कि सिगरेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग रेप्लिकेट पाकिस्तान में करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा 153% का टैक्स में इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा, अब इस चीज़ का मैं आपको कुछ और भी थोड़े से नंबर्स बता देता हूँ। 650 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान को नुकसान है सिगरेट का, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो आपको सिगरेट पीने से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, वो जो हेल्थ कॉस्ट बर्डन आता है वो गवर्नमेंट के लिए अलग ड्रेन है। सो उस चीज़ को भी हमने कर्व करना है। सो सिगरेट का सिर्फ ये नहीं है कि इंडिविजुअल का जो इफेक्ट है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक है। सो जो टैक्स इंक्रीज किया गया उससे गवर्नमेंट को इस माशी बुरान के अंदर हेल्प भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम तो चाहते हैं कि इसकी जितनी प्राइस बढ़ा सके, जिस तरह इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाकी मुल्कों के अंदर होता है कि इतनी एक्सपेंसिव कर दी गई है सिगरेट कि एक वो बच्चों की पहुंच से दूर रहे, लेकिन जो स्मोकर है वो एक एक्सपेंसिव इसको कमोडिटी के तौर पे इसको यूज़ करे, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हेल्थ के ऊपर ही लगाया जाए और चीज़ों को किया जाए। तो हमारी तो बेसिकली कोशिश यही होती है कि जो इनिशिएटर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम जितना रोक सकते हैं हम उतना रोकें। जो कि ऑलरेडी इसके एडिक्ट्स हो गए हैं सिगरेट के, या जिनको हम बेसिकली एक वो कहते हैं टारगेटेड लोग जो हैं, उनका तो अब यही है कि उनको दे विल हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स टू लीव इट। लेकिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट यही है कि बच्चों को रोका जाए, चीज़ों को किया जाए। बहुत खूब। अच्छा,
آپ نے سر ایک لاسٹ کوشچن یہ کہ آپ نے جو ہے نا انڈسٹری کی بات کی, ٹوبیکو از ون آف دا لارجسٹ انڈسٹری ان دا ورلڈ جو ریونیو جنریٹ کر رہی ہے پوری دنیا کے لیے, تو وہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہم نئے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اس کی طرف نہ آئیں, لیکن سر یہ جو ویپ اور یہ ساری ٹیکنالوجیز کے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جو نئی آ رہی ہے مارکیٹ میں, یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں اور اس کے اوپر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ نے جو نکوٹین پیچز کا ذکر کیا, ان کے ایڈز کھلے عام جو ہے دیکھ رہے ہیں, ان کے ساؤنڈ اسٹیشنز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بنے ہوئے, اور بہت کچھ وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. سو اب ہم نے ایز اے معاشرے کا ایک فرد کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کہاں پر آواز اٹھائیں, کیسے جو ہے وہ اویئرنیس اس کی کریٹ کریں تاکہ یہ نئے پروڈکٹس کے اوپر بین لگ سکے, اور اسپیشلی ینگسٹرز اس میں کس طریقے سے رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بچہ جو ہے وہ اپنی ایج فیلو سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اور ان کو زیادہ سوچتا ہے. ایسے ہی جی. سو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہم لوگوں نے یوتھ پلیٹ فارمز بنانا شروع کر دیے اور یوتھ ایڈوکیٹس اور امبیسڈرز بنانا شروع کر دیے. کچھ لوگوں کو ہم انٹرنیشنلی ٹرین کرنے کے لیے بھی بھیجتے ہیں اور ان لوگوں سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے تھرو آواز پھیلائی جائے. جہاں تک آپ نے یہ ساؤنڈ اسٹیشن اور اس طرح کی چیزوں کی بات کری, یہ بڑی ایک گندی قسم کی کیمپین ہے جو کہ رن کی جا رہی ہے, جس کو ایک بڑا کلرفل اور خوبصورت سا سیلیبریٹیز کے پیکیجنگ کر کے دی جا رہی ہے, لیکن یہ بتایا نہیں جا رہا کہ کتنی نقصان دہ چیز ہے. انڈیویجولی اگر ہم بات کریں تو انڈیویجولی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ایک اس کے بارے میں بات کی جائے کہ یہ ایک نقصان دہ پوائزنس چیز ہے, جس کو جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں اس کو رپورٹ کریں کہ پورے دنیا کے اندر یہ اس طرح پروموٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس وقت کیا جا رہا ہے. سو اس کو رپورٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ شارق صاحب فار تھینک یو فار ہیونگ می. امید ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے رہیں گے, کیونکہ بات ہوگی تو تبدیلی آئے گی. ایک بریک ہمارے ساتھ رہیں. بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کا پیغام پاکستان. اقبال کے خواب کی تعبیر پیغام پاکستان. پیغام پاکستان قائد اعظم کے نظریات اور افکار کا تسلسل. پیغام پاکستان پاکستانی قوم کی اجتماعی دانش کی متفقہ آواز. پیغام پاکستان ہے پاکستانی قوم کے سنہری اور تابناک مستقبل کی بنیاد. پیغام پاکستان ہے وطن عزیز کے ممتاز رہنما اسکالرز اور اہل دانش کے متفقہ رہنما دستاویز. آپ دیکھیں گے پی ٹی وی ہوم پر پیغام پاکستان. پاکستان میں آپ کو لے کے چلیں گے بلوچستان کی طرف, اور وہاں کے ایک نوجوان جو ہے انہوں نے ایک نیا ایوارڈ جو ہے وہ جیتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ شان پاکستان ایوارڈ انہوں نے اپنے نام کیا ہے, اور اس حوالے سے جانیں گے کہ ایوارڈ کیا ہے, اس میں کس طریقے سے کوالیفائی کیا اور ان کی جرنی کیا تھی, آج اس پہ بات کریں گے. اور خاص طور پر یہ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بھی. تو بلوچستان میں نوجوانوں کی رہنمائی میں مصروف ہیں. آئیے آپ کو ملواتے ہیں وقاص مینگل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. وقاص صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. وقاص صاحب یہ بتائیے کہ شان پاکستان ایوارڈ ہے کیا اور آپ کو کس بنیاد پہ ملا؟ سر شان پاکستان ایوارڈ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان اور پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے مل کر اس کو ایوارڈ شو کراتے ہیں, اور یہ پورے بلوچستان سطح پہ ہوتی ہے جس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اور ایز یوتھ ایکٹیوسٹ مجھے میرے کام کی بنا پہ دیا گیا, اور بیسیکلی 2017 سے میں بلوچستان میں کام کر رہا ہوں, جس میں بلوچستان کے یوتھ پہ کام فوکس ہمارا ہے. بلوچستان کا دیکھا جائے ایک نیگیٹو امیج پورے میڈیا پہ چھایا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بلوچستان میں ٹورزم کے حوالے سے اور باقی چیزوں کی نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ابھی دنیا جو ہے نا گلوبل ولیج کی طرف بن چکی ہے. تو ہم نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن پہ آن لائن کام کرنا شروع کیا تاکہ جو بھی بلوچستان کے بارے میں سرچ کر سکے اس کو پازیٹیو چیزیں ملیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ سٹارٹ کیا کہ بلوچستان کی جو ہیروز ہیں, سٹارز ہیں, یوتھ ہیں, ان کی پروموشن شروع کی. ان کے جو بلوچستان کے حقیقی نمائندے ہیں ان کی جو ہے انٹرویو سیشنز وغیرہ وغیرہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, یوتھ کانفرنسز وغیرہ, سیمینارز وغیرہ, تاکہ بلوچستان کی جو نوجوان ہیں جو مطلب نیگیٹو وے پہ نہ جائے, اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو پازیٹیو راستے مل سکے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب گھر کے بچے کو آپ کسی دور علاقے میں پروموٹ کرتے ہیں تو ان کے گھر میں ایک اعتماد آتا ہے کہ بچے میں کچھ ہے جو اتنے دور سے لوگ آ کے ان کو انٹرویو لے لیں. صحیح بات.
اچھا مجھے یہ بتائیں جب آپ نے شروع کیا تھا تب کیا صورتحال تھی اور آج کیا ہے؟ سر کافی ٹف چیلنجز تھے اس ٹائم. اگر ہم چاہتے تھے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کے انٹرویو لینا ہے یا کچھ سیشن کرنا ہے تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے. تو اس ٹائم بالکل ہم نیو تھے, تقریباً 2016 میں ہم نے شروع کیا تھا, 16 میں. تو اس کو کنونس کرنا, بچے کو کنونس کرنا, اس کی فیملی کو کنونس کرنا, اس کے بعد اس کے کام کرنا, پھر اس انٹرویو کو, کیونکہ ہم جو ہے نا میڈیا فیلڈ سے نہیں تھے تو اس کو پراپر وے میں لانا, چیزیں کرنا, گائیڈنس لینا, پھر آگے پروموٹ کرنا, تو کافی مشکلات تھے. اس کے علاوہ ہمارے بلوچستان میں جو ہے نا ایک اس طرح کے اگر آپ پازیٹیو کام کرنا چاہیں گے تو اس کو کافی مشکلات پیش ہوتی ہیں تب چیزوں کو. تو ان چیزوں کو لے کر چلنا, ساتھ لینا, اور ہم خود بھی اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم بغیر کسی فنڈنگ اور بغیر اس کے والنٹیئرز پہ کام کر, جو ہمارے ساتھ سارے یوتھ کنیکٹیو ہے بلوچستان کی جتنے بھی یونیورسٹیز کے ہیں, کیونکہ ہم نے کچھ مختلف یونیورسٹیز میں MOUs وغیرہ سائن کیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو یوتھ ہیں ان کو متفید کر سکے. اس طرح سے ایک تو ان کو پلیٹ فارم بھی دے سکیں, یوتھ کے پلیٹ فارم دے سکیں. اس کے علاوہ کیونکہ ایسی یونیورسٹیز, ایسے ادارے جہاں پہ ہمیں نہیں پتہ کہ بلوچستان میں وہ ٹیلنٹ جو کسی ادارے میں ڈھکا چھپا ہو, تو ان کو ہم اس اداروں کے ساتھ MOU سائن کر کے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں, آرٹس ہو, سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, اگر آپ کچھ بڑا کام کرتے تو اس کو ہم پروموشن کی طرف سے, اداروں کی طرف سے ویریفائی کر کے پھر ہم اس کو انٹرویو سیشنز وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وقاص کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں آپ بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی, بتائیے گا کہ کیا اسپیسیفک ٹارگیٹ ایریاز ہیں جن کو آپ ہٹ کر رہے ہیں؟ میم اسپیسیفک ٹارگیٹ جو ہم نے ویژن اپنا رکھا ہوا ہے, فار ایگزامپل بلوچستان میں ایسے جو لیجنڈ ہیں, لیونگ لیجنڈس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جو اپنے اپنے فیلڈ میں بیسٹ کام کر رہے ہیں, تو اگر کل کو ان کا ایرا پورا ہو جائے یا ان کے ریٹائرمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کا ٹیلنٹ دوبارہ پھر نہیں آئے گا. تو ہم اس پہ لگے ہوئے کہ ہر وہ ٹیلنٹ جو بلوچستان میں بیسٹ سرو کرے یا پاکستان سطح پہ, ان کے ساتھ ہر اس 5 لڑکے لڑکیوں کو ملا دیں جو ڈیزرو کرتے, تاکہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد یا ان کے ایرا پورا ہونے کے بعد ہمیں 5 اس طرح کے مزید ٹیلنٹ مل سکیں, چاہے جس میں فیلڈ میں ہو سکتا. تو اس پہ ہمارا ویژن ہے, تو اس پہ ہم لگے ہوئے. اس کے علاوہ ہمارا ویژن یہ بھی ہے کہ ایک پازیٹیو امیج ہم بنا سکیں, تاکہ بلوچستان کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں کوئی بھی سرچ کرے تو کم از کم پازیٹیو چیزیں ملیں. اور ہر بندہ اپنے گھر کا, علاقے کا سفیر ہوتا ہے, تو ہمارے جو نمائندے ہیں جو بلوچستان میں اچھا سرو کر رہے ہیں وہ کل کو ہائی لائٹ ہوں گے تو وہ سمجھیں گے کہ بلوچستان پورا اسی طرح اچھا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس پر لگے ہوئے ہیں سر. ٹھیک ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک نیشنل پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مزید بتائیں بلوچستان کے حوالے سے, جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اسی کے حوالے سے بتائیں کہ بلوچستان میں جو ٹورزم کی اس وقت انڈسٹری ہے وہ کتنی گرو کر سکتی ہے, پلیز ذرا بتائیں. سر بلوچستان میں ٹورزم کلچر بہت رچ وہ ہے فیلڈ ہے. وہاں پہ دیکھا جائے ہمارے ہر بلوچستان میں 50 کلومیٹر کے بعد آپ کے کلچر اور نارم چینج ہو جاتے ہیں, وہاں پہ لینگویجز چینج ہو جاتی ہے. اور بلوچستان رقبے کے حساب سے سب سے بڑا ہے, تو آلموسٹ تقریباً اس میں بہت زیادہ لینگویجز ہیں, کلچر ہے, چیزیں ہیں. اگر آپ پشتون بیلٹ میں چلے جائیں تو ان کے اپنے کلچر ٹریڈیشن وغیرہ ہیں, اسی طرح بلوچ بیلٹ کے الگ ہے. اور پھر کلچر مطلب اگر آپ ٹورزم کی بات کریں تو صرف ہمارے جو علاقہ بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے جوب, اس جوب میں تقریباً 32+ آپ کو جو ہے نا پکنک پوائنٹس ملیں گے. اور وہاں پہ ایسا بھی دریا ہے جو الٹا بہتا ہے. اچھا, اس طرح کی مختلف منفرد چیزیں ہیں, فلانا ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھا جائے تو بہت سے ٹورزم کی مطلب کیا کہتے ہیں کام کرنے کی اسپیس ہے بہت زیادہ. تو وہاں پہ ملا چٹوک نام کی جگہ ہے جو کہ پہاڑوں کے بیچ ایسے گھری ہوئی ہے, آپ جائیں گے تو ریگستان لگے گا, لیکن آپ اندر جائیں گے تو وہاں پہ آبشاریں بہ رہی ہیں, چیزیں بہ رہی ہیں. تو اس طرح کی ویو پوائنٹس ہیں, چیزیں ہیں. اس طرح کے ہمارے پاس اور بھی ہمارے پاس بیچز ہیں, چیزیں ہیں, پرنسز آف ہوپ وغیرہ ہیں. تو ہم نے کافی میٹنگز بھی ہمارے اس حوالے میں ہوئی تھی کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, باقی اس کے ساتھ. وہاں پہ ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ میں کافی سپورٹ ہے الحمدللہ, خاص کر ان کی جو سیکریٹریز اور صاحبہ ہیں, کہ مطلب جتنا ہم سے ہو سکے اس پہ لگے. اور بلوچستان میں اس دفعہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس دفعہ بلوچستان میں ایک بہت نوجوان منسٹر ہے جس کا یہ ہے کہ مطلب نوجوانوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بنا پہ مطلب کافی پازیٹیو کام ہو رہا ہے. اچھا وقاص, بلوچستان کو سمجھا جاتا ہے کہ منرل رچ پروونس ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف ہم نے ٹورزم کی بھی بات کی. اس کے علاوہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جن پہ کام کیا جائے تو مزید بہتری لائی جا سکتی ہے؟ میم سب سے زیادہ مین سیکٹر ہمارا جو ہے نا اس ٹائم کول مائنس کے علاوہ, اور جو اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یوتھ ہے. میم یوتھ پہ اگر کام کیجیے, کیونکہ دیکھیں نا 65% ہمارے بلوچستان میں اس ٹائم یوتھ ایسی ہیں کہ جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوا جاتے لیکن کیریئر کاؤنسلنگ ان کے پاس نہیں ہے, اور انٹرپرینورشپ بالکل زیرو پہ رکھا ہوا ہے. کیونکہ بلوچستان میں دیکھا جائے تو آپ کو ادارے کب تک کتنی گورنمنٹ جابس پرووائڈ کر سکتی ہے, باقی جابس پرووائڈ کر سکتی ہیں. انٹرپرینورشپ ایک ایسا سکلز اور انٹرپرینورشپ ایک ایسا فیلڈ ہے جو دنیا سارے اس پہ شفٹ ہو چکی ہیں. تو اگر پراپر اس میں انٹرپرینورشپ کے اوپر کام کیا جائے, ایسے بچے ایسے ادارہ قائم ہو جو بلوچستان کی جو بڑے بزنس ٹائکونز ہیں وہ ہر بچے کو تقریباً 10 سے 20 بچوں کو اڈاپٹ کریں, ان کی ذمہ داری لے لیں کہ ہم ان کو ایک انٹرپرینور بنائیں گے, ان پہ کام کریں گے. تو میرے خیال سے ودن 5 ایئر آپ پورا بلوچستان میں جتنے بھی وہ ہے بے روزگاری یہ چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور جب بے روزگاری ختم ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے نا پسماندگی, آپ کے نیگیٹو تھاٹس ختم ہو جائیں گے. تو ایک ایسا فیلڈ ہے, اور بلوچستان کی اس ٹائم آبادی سب سے کم ہے, تو اس کو گریب کرنا, اس کو اچیو کرنا بہت ہی ایزی ٹارگیٹ ہے سب کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. اچھا, بلوچستان میں جو منرلز کا ذکر ہوا نا,
تو منرلس کی کیٹیگری میں بلوچستان کتنا مالا مال ہے؟ سر بہت زیادہ، خاص کر ہمارا سندک، ہمارے کول مائنس، ہمارے اس طرح کے مختلف جو پروجیکٹ ہیں، اور میرے خیال سے ابھی ریسنٹلی کچھ اور بھی معدنیات جو دریافت ہوئے ہیں تو ان کی قیمت میرے خیال سے سب سے زیادہ بلوچستان میں کی ہے. اور کچھ ٹائٹینیم جیسے کچھ اور بھی فیلڈ، اگر میں نام غلط نہ لوں تو وہ بھی میرے خیال سے بلوچستان میں دریافت ہو رہی ہے. اگر اس کے پراپر یوز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان کا قرضہ بھی ادا ہو سکتا ہے اور مزید بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، اگر ہم پراپر اس چیزوں کو استعمال کریں تو ایسی کمپنیز ہیں جو انویسٹ کرنے کو بھی تیار ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی اور نان پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی. تو اس کو پراپر وے میں یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. سر جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں پلیز ان کے لیے کوئی میسیج دیں. سر میرا میسج ہمیشہ کہ بولنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ بولنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم میں جا کے بات سنوا بھی سکتے ہیں اور منوا بھی سکتے ہیں. صحیح بات ہے. بہت شکریہ وقاص آپ کا وقت نکالنے کے لیے. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. اسی طریقے سے آپ کام کرتے رہیں، کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی ذکر کیا تھا کہ کسی خاص جگہ سے جو ہے نا بلانگ جب کوئی کرتا ہو تو وہ جب آگے نکلتا ہے تو اس کے لیے شاید آسان ہوتی ہے یہ چیز، لیکن اسی طریقے سے ایک ایسے صوبے سے جہاں سے ہمیشہ جس کو نیگیٹو پورٹری کیا گیا ہو انٹرنیشنلی، وہاں سے نکلنا، آواز اٹھانا بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور اسی طریقے سے آپ کام کو بڑھاتے رہیں. ہمت آپ نے نہیں ہارنی. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام راہ ہدایت میں ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں خواتین کے مسائل پر. وہ سوال جو میری بہنوں کے، میری ماؤں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے، ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں. ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامک اسکالرز کو جو خواتین ہیں، اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات. جب بھی تمہیں وراثت تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر لڑکے کا 1 حصہ ہے. میرج از این انسٹیٹیوشن، اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے. ڈرامے بالکل بامقصد ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کچھ بچیاں سیکھیں. ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور ذمہ داری پوری نہ کرو. تو اگر مہر وقت نکاح مقرر کیا گیا ہے تو آدھا دیا جائے. خواتین حضرات، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح پاکستان میں. آج ہم 2 موضوعات ڈسکس کریں گے اور دونوں طویل موضوعات ہیں، لیکن ہم لوگ خصوصی طور پر بات کریں گے. آج یوم شہادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی کے اوپر ہم لوگ یہ ذکر کریں گے کہ کیا ان کی شخصیت تھی، کیا ان کی زندگی سے ہمیں تعلیمات سیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ واحد وہ گھرانہ ہے جس طریقے سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم لوگ عمل پیرا ہو کر ایک راہ نجات پا سکتے ہیں. ویسے ہی اہل بیت کی جو سیرت ہے اور اہل بیت کے جو زندگی گزارنے کے طریقہ کار تھا اس پر چل کے ہم راہ نجات پا سکتے ہیں. اور ہجرت کے ساتھ ساتھ کیا چلتا رہا سفر، اور پھر آمد ہے ربیع الاول کی بھی، تو ربیع الاول کے حوالے سے بھی ہم کچھ تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب علامہ اصغر عسکری صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ مزاج درست ہیں آپ کے؟ حضرت حسنین کریمین کی شان بہت بلند ہے، اور اکثر ہم لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور امت زیادہ تر واقف بھی انہی سے ہے. یقینی طور پر دین کی بقا اور سلامتی کے لیے جو انہوں نے جس طریقے سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ انسانیت کو جو ہے نا وہ ہمیشہ زندہ رکھ گیا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر شبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی میں چاہوں گا کہ زندگی کے اوپر آپ ایک نظر ثانی کریں اور ایک روشنی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم شہادت کی طرف بھی آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج چونکہ روز شہادت ہے جیسے آپ نے کہا امام حسن علیہ السلام کا، اور اس حوالے سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں تمام عالم اسلام کو. اور بالکل آپ نے درست کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے جی. اور ظاہر ہے امام حسن علیہ السلام بھی امام حسین کے ہی بڑے بھائی ہیں، اور جب سرکار نے فرمایا ان دونوں
اپنے نواسوں کی شان میں وہ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ میرے یہ بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام بڑے سردار ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں بھی سرکار نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، خاص طور پہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کون کہہ رہا ہے یہ جملہ، کس کا فرمان ہے؟ جو خود کائنات کا سردار ہے، جو سارے انبیاء کا سردار ہے، وہ اگر کسی کو سردار کہے تو اس کے عظمت اور مقام کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو امام حسن علیہ السلام کی جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو خاندان عصمت و طہارت ہے، جو خاندان وحی ہے، وحی و رسالت ہے، جس گھرانے میں فرشتوں کا آنا جانا تھا، وہی نازل ہوتی تھی، اور اسی سرکار کی آغوش میں امام حسن علیہ السلام نے پرورش پائی ہے، اور پھر شبیہ نبی کہا گیا۔ بالکل درست کہا آپ نے، شبیہ رسول ہیں، بہت ساری صفات میں شبیہ رسول ہیں۔ اور پھر پیغمبر کریم اسلام دیکھیے کہ امام حسن علیہ السلام کا خاندان دیکھیے کہ نانا سید الانبیاء، انبیاء کے سردار نبی، بابا علی جو ہیں وہ سید الاولیاء، ولیوں کے سردار، آپ کی مادر گرامی جو ہیں وہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی خواتین کی سردار، اور خود حسن و حسین جوانان جنت کے سردار۔ تو ایک تو یہ سرداروں کا یہ خانوادہ ہے، سرداروں کا خاندان ہے۔ اور پیغمبر کرام اسلام بچپن سے ہی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو پیار محبت کا انداز تھا وہ عجیب انداز تھا۔ کبھی کبھار آپ مدینہ کی گلی میں جب باہر نکلتے تھے، ایک شانے پہ، ایک کاندھے پہ امام حسن کو بٹھاتے تھے، دوسرے پر امام حسین کو بٹھاتے تھے، اور جب دیکھنے والا صحابی یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ کتنی بڑی کتنی اچھی سواری ہے، خوبصورت سواری ہے، نعم المرکب، تو آپ فرما دیتے تھے نہیں، آپ کہو کتنا اچھا سوار ہے، نعم الراکب۔ تو حقیقت میں پیغمبر کرام اسلام نے جو کمالات بیان کیے ہیں، جو شان بیان کی ہے امام حسن علیہ السلام کی، دیکھیے امام حسن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ امام حسین کے بھی امام ہیں، اور امام حسین پر بھی ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب اور فرض ہے۔ بہت جیسے آپ نے شبیہ رسول کی بات کی ہے، بہت ساری ایسی خصوصیات، کمالات جو پیغمبر کرام اسلام میں تھے، آپ کے اس اخلاق عظیم کی جھلک اگر نظر آتی ہے تو وہ امام حسن علیہ السلام میں نظر آتی ہے۔ آپ کی اس فصاحت و بلاغت کی اگر جھلک نظر آتی ہے تو امام حسن میں نظر آتی ہے۔ وہ شجاعت سید الانبیاء، پیغمبر کرام اسلام کی شجاعت ہو، پیغمبر کی ہیبت ہو، یہ تمام خصوصیات اور کمالات وہ ہیں کہ جس کی ترجمانی امام حسن علیہ السلام نے کی ہے۔ سخاوت کے حوالے سے بہت زیادہ مورخین نے لکھا ہے، امام حسن علیہ السلام کی اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری امت میں انہی کی نسبت سے یہ چیز آئی ہے جو آج جگہ جگہ پہ لنگر ہم لوگ لگے ہوئے ہوتا ہے، لنگر امام حسن دسترخوان جو ہے وہ آج دن تک مدینہ منورہ کے باہر چل رہا ہے۔ بالکل، مدینہ میں بھی آپ نے درست فرمایا، وہاں پر بھی وہ دسترخوان لگتا ہے۔ یہاں برِ صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ ہے جگہ جگہ لنگر امام حسن کے نام کا۔ اس کی وجہ یہی ہے، بالکل آپ نے درست کہا، یہاں تک کہ اتنی سخاوت آپ کرتے تھے کہ جب سائل کوئی آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس کو اتنا دے دیتے تھے کہ اس کے بعد اس کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بے نیاز کر دیتے تھے اس کو۔ کسی نے آپ سے کہا امام حسن علیہ السلام سے کہ مولا جب بھی کوئی سائل آپ کے پاس آیا ہے آپ نے خالی نہیں لوٹایا اس کو۔ امام نے فرمایا میں بھی تو رب کی بارگاہ میں خود سائل ہوں، میں بھی تو اس خالق کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں سائل ہوں، جب میرا اللہ مجھے خالی نہیں لوٹاتا تو میں کسی سائل کو اپنے در سے کیوں خالی لوٹاؤں۔ اتنی زیادہ سخاوت تھی کہ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا قسم مالہ مرتین، امام حسن علیہ السلام نے اپنی سارا مال اور ساری جائیداد 2 مرتبہ غرباء میں تقسیم کر دی تھی۔ یعنی یہ کہنا آسان ہے لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ سب کچھ جو راہ خدا میں دے دیا جائے۔ اور 2 مرتبہ یہ ہوا، 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے نصف مال اپنا وہ غرباء میں اور اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، انفاق۔ یہاں ایک مرتبہ آپ بڑے قیمتی گھوڑے پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے، اور ایک شخص ہے ابن ابی العتیق، اس نے جب آپ کو سواری پہ گھوڑے پہ آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کتنا خوبصورت اور قیمتی گھوڑا ہے یہ آپ کا۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا آپ کے پاس گھوڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے گھوڑا اس کو دے دیا اور خود پیدل چل کے گھر آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سخاوت کا یہ جو انداز تھا
اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی چھوٹی سی حاجت لے کر آ جاتے ہیں. ایک سائل آیا آپ کی خدمت میں, بس میں بات مکمل کر لوں, ایک سائل آیا آپ کی خدمت میں, فقیر تھا کہ میری کچھ مدد فرمائیے. تو امام حسن نے اسے فرمایا کہ 3 مقامات پر مدد کی جا سکتی ہے, اور 3 مقامات پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے سے مدد طلب کرے. پہلا مقام یہ ہے کہ جب اسے کوئی دیت دینی ہو, دیت اگر ادا کرنی ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر بھی وہ دوسرے سے مدد کا تقاضا کرے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے فقیر ہو, اس کے پاس اپنے کھانے پینے کا اخراجات نہ ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے اگر کسی کا قرضہ دینا ہے وہ ادا نہیں کر پاتا. تو امام حسن نے کہا ان میں سے کون سی تیری حاجت ہے؟ تو اس نے کہا مولا اتفاق سے انہی میں سے ایک میری ضرورت ہے جس کے تحت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو آپ نے 500 دینار اس دور کی بہت بڑی رقم ہے, آپ نے اس کو دی. اور جب وہ جانے لگا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے ظرف میں اپنی رسالت کو رکھتا ہے, کس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے, کس کو اپنا ولی بناتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوست دشمن جو بھی آپ کے دربار پہ آ جاتا تھا, یہاں تک کہ مورخین نے لکھا مدینے میں آپ نے ایک گھر بنوایا ہوا تھا صرف مسافروں کے لیے. کہ 3 دن تک جو بھی باہر کا کوئی مسافر آتا تھا آپ وہاں اس کو ٹھہراتے تھے, اس کو کھانا کھلاتے تھے, 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرتے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنا کام کر کے مدینے سے چلا جاتا تھا. تو یہ جو انداز ہے سخاوت کا, یہ پیغمبر کرام اسلام کی ہی پرورش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کی تربیت کی ہے, آغوش رسالت کے آپ پروردہ تھے. اور زبان وحی آپ جانتے ہیں پیغمبر کرام اسلام اپنی زبان مبارک اپنے بیٹے حسن کے منہ میں رکھ دیتے تھے اور آپ اس کو چوسا کرتے تھے پیغمبر کرام اسلام کی. تو یہ وہ تاثیر ہے, زبان وحی کی تاثیر ہے. علم کے حوالے سے ہو, شجاعت ہو, ہیبت ہو اور سخاوت ہو, یہ تمام کمالات, انسانی صفات اور کمالات وہ ہیں جو آپ نے پیغمبر کرام اسلام سے ورثے میں پائے. اور اس کے حوالے سے بہت سارے تاریخی واقعات ایسے موجود ہیں. بڑے خوبصورت انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں ان کی سخاوت کو, اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی پرسنالٹی تھی. مزید بتائیے گا ان کی شخصیت کے بارے میں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس طریقے سے ان کی شخصیت آج کل کے نوجوان کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیے میرے خیال میں آج کل کے نوجوانوں کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک تو ہماری مشکل ہے, ہماری یہ جو نسل نو ہے, ینگ جنریشن ہے, یہ بدقسمتی سے قرآن سے بھی دور ہے اور پیغمبر کرام اسلام کی سیرت طیبہ اور ائمہ ہدیٰ اولیاء الہی کی سیرت طیبہ سے دور ہے. آج اگر ہم چونکہ پیغمبر کرام اسلام کو تو قرآن میں رول ماڈل کہا گیا ہے نا, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ رسول جو ہیں یہ رول ماڈل ہیں, یہ پرفیکٹ ہیں, کامل ہیں, اس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے. اور ساری انسانی کرامات, انسانی کمالات سید الانبیاء کے اندر پائی جاتی ہیں. پیغمبر نے جن کی تربیت فرمائی ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام, وہ بھی رول ماڈل ہیں, نمونہ عمل ہے. چونکہ قرآنی آیات اہل بیت کی شان میں اتری ہیں. آیہ تطہیر جب نازل ہوئی ہے جن ہستیوں کی شان میں, اس میں سرکار ہیں, مولا علی ہیں, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں اور حسنین کریمین ہیں. یہ جب پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے آئے تو پھر خدا نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کو میں نے ایسے پاک اور پاکیزہ بنایا ہے جیسے پاکیزہ بنانے کا حق ہے, تو نجاست ان سے دور ہے. تو آیہ تطہیر اہل بیت کی شان میں اتری ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں مباہلہ, قرآن میں آیا مباہلہ. جب نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں پیغمبر کرام اسلام گئے مباہلہ کرنے کے لیے, جب وہ آیات نہیں مان رہے تھے تو ساتھ ان کو لے کے گئے. مولا علی تھے, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تھی, اور جناب مولا امام حسن اور امام حسین تھے. اور جب ان کے بڑے عالم نے, عیسائیوں کے بڑے راہب نے دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, ان سے مباہلہ نہیں کرنا, یہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, تو عذاب آ جائے گا, ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا. تو حقیقت میں یہ مباہلہ کے میدان میں پیغمبر کرام اسلام اہل بیت کو لے کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتائیں کہ جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہو تو اہل بیت اطہار علیہم السلام میدان میں آئے ہیں, میدان میں اترے ہیں, اور انہوں نے حق کا دفاع کیا ہے اور باطل کا مقابلہ کیا ہے. تو حقیقت میں آج کے جوانوں کو چاہیے, جو بھی اس وقت چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں امت مسلمہ کو, ہم سید الانبیاء سے وابستہ ہو جائیں, ان کی پاکیزہ سیرت سے,
اور ان کا جو گھرانہ ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے اپنی جن کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے، اللہ کی رضا میں گزرا ہے، جن کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اور جو خدا کی مرضی کے تحت اپنی ساری خواہشات کو جنہوں نے قربان کر دیا ہے، تو پھر اللہ بھی ان کو یہ عزت اور شرف اور مقام عطا کرتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہے انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ یہیں سے آپ بات کو یوں لے لیں کہ ربیع الاول بھی بالکل سٹارٹ ہونے والا ہے، جی جی، تو ربیع الاول کی نسبت سے ہم ایک جو امت محمدی ہونے کا جو ہمارے اوپر یہ شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس میں ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم یہ ربیع الاول یا پورا سال کیا کریں، اور ربیع الاول کی گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں، سیرت نبی ہمیں کیا میسیج دیتی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور ربیع الاول کی آمد بھی ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اب تھوڑا سا نا سنجیدہ لینا چاہیے اس آمد سید الانبیاء کو، اور جس میں سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ ہمارے رسول ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو پھر ان سے کہو کہ یہ آپ رسول کی اتباع کریں۔ تو حقیقت میں خدا سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ وہ اتباع رسول ہے، بے شک سید الانبیاء کی پیروی کریں۔ 2 آیتیں آئی ہیں قرآن میں، ایک میں اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ ایک جگہ پر اطاعت کا لفظ استعمال ہوا، دوسری جگہ پر اتباع رسول کی بات آئی ہے۔ تو اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت ہے اقوال میں، یعنی جو کچھ رسول نے بیان فرمایا ہے، جو کچھ کہا ہے، اس کی اطاعت پیروی کرنی، یہ اطاعت ہے۔ جو کچھ رسول نے عمل کر کے دکھایا ہے، اس کی پیروی کرنا، یہ اتباع ہے۔ تو رسول نے اصل رحمت العالمین ذات ہیں، ان کا آپ حلم دیکھیں، ان کا آپ پیار و محبت کا انداز دیکھیں دشمنان اسلام کے ساتھ۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے میں، چونکہ دونوں موضوع ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک شام سے ایک شخص آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس، جس نے بہت زیادہ پروپیگنڈا سنا ہوا تھا امام حسن کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف۔ تو آتے ہی جیسے اس نے امام حسن کو دیکھا تو بڑا اپنا غصہ بغض نکالنے لگا اور سب و شتم کرنے لگا۔ تو امام حسن بڑی خاموشی سے سنتے رہے۔ تو جب وہ ساری اپنی بھڑاس نکال چکا تو امام حسن مسکرا کے پوچھتے ہیں، مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے، تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، تو اگر تیری کوئی حاجت ہے تو میں وہ پوری کرتا ہوں، اگر تجھے گھر چاہیے تو میں آپ کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں، کھانا چاہیے کھانا کھلاتا ہوں۔ تو یہ جب حسن سلوک اس نے دیکھا، وہی رحمت اللہ عالمین کے اخلاق کی جھلک جب امام حسن میں نظر آئی، تو وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ کچھ لمحے پہلے تک تو میرے لیے سب سے زیادہ منفور شخصیت آپ تھے، جس سے میں نفرت کرتا تھا، سب سے زیادہ دشمن آپ تھے، لیکن آپ کے اس حسن سلوک کے نتیجے میں اس لمحے کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہستی آپ میرے لیے بن گئے۔ تو رحمت اللہ عالمین کا کردار بھی یہ تھا پیغمبر کرام اسلام کا۔ آج ہم نے بدقسمتی سے جو ہم نے دیواریں بنا لی ہیں تعصب کی، اور مسالک میں ہم گھرتے چلے جا رہے ہیں، اور دیکھیے سید الانبیاء کی سیرت میں کہیں ایسا نہیں تھا۔ آپ تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسے پیار و محبت سے پیش آتے تھے کہ آپ کے حسن سلوک اور حسن اخلاق کے نتیجے میں وہ اسی لمحے مسلمان ہو جاتا تھا اور کلمہ شہادت پڑھ کے چلا جاتا تھا۔ تو میرے خیال میں پیار و محبت کو اس بانٹنے کی ضرورت ہے، امن کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جب مکہ فتح ہوا تو سید الانبیاء جب فاتح بن کر تشریف لائے، جو چاہے کر سکتے تھے، جو چاہے کر سکتے تھے، پوری طاقت تھی، سب کچھ تھا، لشکر تھا، مسلمان تھے، اور ہم صحابہ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم وہ پرانے بدلے لیں گے سارے کفار و مشرکین مکہ سے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، آج انتقام کا دن نہیں ہے، بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت کا دن ہے، یہ پیار و محبت کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ تو اور حقیقت میں دیکھیے پیار و محبت کا انداز یہ والا جو سید الانبیاء نے بتایا کہ جب آپ انتقام لینے پر قادر ہوں، قدرت بھی رکھتے ہوں، پھر آپ معاف کر دیں، تو یہ اصل میں اسلام کا پیغام ہے، اور یہ کردار سید الانبیاء ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ کھینچے چلے آئے اور اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، رواداری ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو گئی ہے،
اور تو میرے خیال میں حقیقت میں وہ انسانی اقدار جو ہیں، انسانی ویلیوز جو ہیں، اس کو سید الانبیاء نے زندہ کیا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اقدار کا دفاع کیا ہے کہ سچائی ہونی چاہیے معاشرے میں، پیار و محبت ہو، انسانیت کا احترام ہو، وفاداری ہو، امانت داری ہو۔ اس لیے سید الانبیاء کو صادق اور امین جو ہے، تو بلکہ اکثر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر کریم اسلام نے اپنی دعوت کا آغاز جو ہے وہ توحید سے نہیں کیا، بلکہ صادق اور امین ہونے سے کیا ہے۔ پہلے ان کو دشمنوں کو اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ میں سچا بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، اور اس لیے وہ اگرچہ دشمن تھے لیکن وہ امانتیں ساری آپ کے پاس رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اصل میں اپنے کردار سے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے کردار سے ثابت کریں کہ ایک اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ یہی اہل بیت کے سیرت بھی یہی ہے، اور سید الانبیاء کی سیرت اور ان کا کردار بھی ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ربیع الاول کے مہینے کو منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، ربیع الاول کو منانے کا خوشی کا موقع ہے، خوشی کے لمحات ہیں۔ ان خوشیوں میں ہم پورے انسانوں کو شامل کریں، اور خوشیوں کا اظہار اس انداز سے ہونا چاہیے کہ چونکہ پیغمبر اکرم اسلام کسی مذہب اور مسلک کے نبی تو نہیں تھے، وہ تو پوری انسانیت اور بشریت کے موسم بھی ہیں، اور انہوں نے پوری انسانیت کی ہدایت فرمائی ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی اس وسعت نظری کے ساتھ سب کو یہ پیغام پیار محبت کا پہنچانا چاہیے۔ جو مشکلات میں ہے اس وقت، خاص طور پر پاکستان کے اندر ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، مہنگائی میں جو مشکلات ہیں یا جو اور جو مسائل ہیں، اس حوالے سے پیغمبر کریم اسلام کی پاکیزہ سیرت کیا ہے، اہل بیت کے گھرانے نے کس طرح سے لوگوں کی مدد کی ہے، اس طرح سے اس جذبے کے تحت انسانیت کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اور تمام انسانوں کو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور پیغمبر کریم اسلام کے پرچم کے نیچے سب کو اکٹھا کرتے چلے جائیں۔ وہ یونٹی، وہ وحدت جو پیغمبر کریم اسلام نے مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جو ریاست قائم کی تھی، اس میں آپ نے تو ان قبائل جو دشمنان اسلام تھے ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا۔ تو لہذا ہمیں بھی اس کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے چھوٹے موٹے ہمارے آپس کے جو مسائل ہیں اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اور یہ جو حضرت، یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، کیونکہ یہ سلسلہ تقریباً ربیع الاول ہم لوگ ساتھ ساتھ رکھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس پہ انشاءاللہ آپ کو بھی ہم لوگ مدعو کریں گے اور پھر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے، اور یقینی طور پر آج کا دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے دین اسلام سے ریلیٹڈ، اور آنے والی جو ایام ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہماری طرف سے بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکیں آپ لوگوں کی لائف کے اندر سیرت نبی، سیرت اہل بیت جو ہے وہ آپ کو بتا سکیں، تاکہ آپ اس پر چل سکیں اور ایک بہتر معاشرہ بھی تشکیل پائیں، اور آپ اپنی زندگیوں میں بھی جس اضطراب کا شکار ہیں اس سے بھی نجات حاصل کر سکیں۔ مجھے روشنا کو صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ بہت بہت جمعہ مبارک، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملاقات ہوگی منڈے کو۔ اللہ حافظ۔